إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال جل وعلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے. ایسی نعمت کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین. چاہے ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت زکریا علیہ السلام ہو، انبیاء کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے تھے. اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو نہ صرف انسان کے لیے دنیا میں ایک سہارا اور قوت ہوتی ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کا نام باقی رکھنے، اس کا سلسلہ نسب جاری رکھنے، بلکہ اس کے نیک اعمال اور اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے. ایک آدمی جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ اولاد اس کے لیے دعاؤں کے ذریعے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ اس کی تربیت کے نتیجے میں اولاد کی زندگی میں جو دینداری ہوتی ہے، اس دینداری کا ثواب بھی اسے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے. گویا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن نیکیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو اولاد انسان کی زندگی کا اضافہ ہے. اگر آپ کو زندگی ملے 50 سال، 60 سال، 70 سال، جو بھی نیکیاں آپ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بعد جب آپ نے نیک اولاد چھوڑی اور اس کی تربیت کی، اس کو دین سکھایا، اس کو دین پر چلنا سکھایا اور اس کو دین پر چلنے کی تلقین کی، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد اور وہ جیتا رہا. آپ کی زندگی 60-70 سال کی تھی، آپ کے بعد وہ خود اور 60-70 سال جیا. گویا کہ آپ نے اپنی زندگی ڈبل کر دی. اور پھر آپ کی سکھائی ہوئی باتیں اگر وہ آگے بڑھائے تو آپ غور کریں کہ وہ سارا ثواب آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ اس کا بنیادی ذریعہ بنے ہوں تو. لہٰذا اولاد جہاں انسان کے لیے دنیوی اعتبار سے قوت ہے، چاہے وہ خاندانی قوت ہو یا اسی طرح سے انسان کے لیے معاشی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے اس کے لیے قوت ہو، لیکن یہ چھوٹی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان اولاد کی نیک تربیت کریں اور یہ اولاد اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. انبیاء اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اولاد کی دعا کرتے تھے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے صالحیت کی دعا کرتے تھے. رب ہب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ، نیک پاک اولاد عطا فرما. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا آپ دیکھیے، سورہ مریم آپ پڑھیے یا سورہ آل عمران آپ پڑھیے.
آپ کو ملے گا کہ انبیاء اپنے لیے نیک اولاد کی، پاکیزہ اولاد کی دعا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دینداری کی دعا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد، نہ صرف پیدا ہونے سے پہلے کہ اللہ نیک اولاد دے دے، اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو، مکہ کو امن و امان والا شہر بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ اپنی اولاد کے لیے اس کے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا کہ کہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے جھکنے والا نہ بن جائے، وہ اللہ کی بندگی کی بجائے کسی اور کا بندہ نہ بن جائے۔ اس کی توحید کی، اس کے عقیدے کی فکر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، جیسے اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، ویسے اپنی اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ تھوڑا سا اس کو کم کر دیں، بہت زیادہ ہو گیا آواز۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ جہاں عقیدے کی فکر ہے وہیں عبادت کی بھی فکر ہے، کہ صحیح عقیدے والی اولاد بن جائے، میں بھی میری اولاد بھی، ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں، شرک نہیں، کفر نہیں، توحید۔ دوسرے یہ کہ زندگی میں ہماری عبادات ہوں، اور عبادت میں سب سے عظیم الشان عبادت نماز۔ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی۔ اللہ کی عبادت گزاری کی فکر، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء اپنی اولاد کی فکر کرتے تھے۔ آج ہم لوگ فکر کیا کر رہے ہیں؟ پڑھا لکھا بن، کمانے والا بن، سیٹل ہو جا۔ ہماری ساری فکریں بچہ پیدا ہونے سے لے کر، بلکہ بعض لوگ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی فکر کرتے ہیں۔ بیوی شوہر، اب حمل ٹھہرا ہے، کیا بنائیں گے بچے کو؟ ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، میرا بھائی دیکھو ایسا ہے تو اس کو بھی ویسے ہی بنائیں گے۔ شوہر کہہ رہا ہے نہیں، میں جو بناؤں وہی بناؤں گا، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، بزنس مین بناؤں گا۔ اس کو کیا بنانا ہے اس بارے میں ابھی وہ پیٹ میں ہے، لیکن ان کے ذہن میں اس کی زندگی کا خاکہ ہوتا ہے۔ لیکن زندگی کے خاکے کے بارے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایک اچھا مسلمان بنائیں گے۔ ڈاکٹر بننا اپنی جگہ ہے، انجینئر بننا اپنی جگہ ہے، اس کی ضرورت ہے زندگی میں، لیکن مرنے کے بعد کاہے کا ڈاکٹر اور کاہے کا انجینئر؟ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ مسلمان۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیونکہ ڈاکٹری دنیا میں کام آتی ہے، انجینئرنگ دنیا میں کام آتی ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن زندگی صرف دنیا کی نہیں ہے، زندگی آخرت کی بھی ہے۔ آخرت کی زندگی میں کیا کام آتا ہے؟ اسلام۔ تو جہاں ڈاکٹری سیکھ رہا ہے، جہاں انجینئرنگ سیکھ رہا ہے، جہاں بزنس سیکھ رہا ہے، جہاں کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، جہاں اور چیزیں سیکھ رہا ہے، وہیں اس کی زندگی میں دین سیکھنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن پہلے مسلمان بنے، وہ انجینئر بنے، اچھے سے اچھا بنے، لیکن مسلمان بن کر۔ یہ نہ ہو کہ اسلام اس سے چھن جائے اور وہ ڈاکٹر بن جائے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو اسلام کو ذبح کرنا پڑے، انجینئر بننے کے لیے اس کو اسلام کا گلا گھونٹنا پڑے، بزنس مین بننے کے لیے اس کو
اپنے آپ کو اسلام سے دور کرنا پڑے، ایسے ڈاکٹر کا، ایسے انجینئر کا، ایسے بزنس مین کا کیا فائدہ کہ جو اسلام کو قربان کر کے دنیا میں کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کر رہا ہے۔ انبیاء کی فکر یہ ہوتی تھی کہ اولاد دیندار بنے۔ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، کہا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب دونوں کے بارے میں کہا کہ وصیت کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، اور یعقوب نے بھی کیا کہا، یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، تو تم زندگی بھر مسلمان بنے رہو اور آخری سانس تک، موت تک مسلمان بنے رہو۔ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، بھوکے مت مرنا، ایسا مت کرنا۔ ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ اپنی اولاد کو بھی تلقین کرتے تھے کہ مسلمان بننا، اسلام پر جینا، اسلام پر مرنا۔ انبیاء کا نہ صرف اللہ سے دعا مانگنا، اولاد کو تلقین بھی کر رہے ہیں، اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اسلام پہ جینا اور اسلام ہی پہ مرنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بلکہ آپ دیکھیں خواتین کا بھی یہی مزاج تھا۔ حضرت مریم کی والدہ نے دعا کیا کی، اولاد کے لیے جب دعا کی تو کہا، اولاد جب ہوئی وہ کہا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے۔ والدہ نے کہا میں نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں، أُعِيذُهَا بِكَ، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اپنی اولاد کو، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے مقابلے میں ہے۔ اللہ شیطان سے بچانا اس کو۔ ہماری فکر یہ ہے اے اللہ بھوک سے بچانا اس کو، فقر و فاقے سے بچانا اس کو، جاب لیسنس سے بچانا اس کو، فائنینشیل کرائسس سے بچانا اس کو، اس کے پاس گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، پیسہ نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، ڈگری نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ہماری فکریں عام طور سے انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے، سب سے بڑا مسئلہ اس کا شیطان ہے، جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا اور انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے بھی اس سے کہا ہے کہ تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور تیرے پیچھے چلنے والے سبھی سے جہنم کو بھر دوں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، تجھ سے میں جہنم کو، تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے، تیرے راستے پر چلنے والے، ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا میں۔ بڑا مسئلہ شیطان ہے، فائنینشیل ایشوز نہیں، میڈیکل ایشوز نہیں، سوشل ایشوز نہیں، پولیٹیکل ایشوز نہیں، بڑا مسئلہ شیطان ہے کہ ایک آدمی اچھے ماحول میں مکہ میں رہ رہا ہے لیکن شیطان اس کو بھڑکا دیا، گمراہی پر چلا گیا۔ کیا کریں گے آپ؟ مکہ میں رہ کے جنت میں جائے گا؟ نبی کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن شیطان بھڑکا دیا اس کو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو آپ دیکھیے، بھڑکایا، دعوت قبول نہیں کی، نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، دوسرے لوگ بچ گئے ساتھ میں لیکن بیٹا پہاڑی پر گیا اور غرق ہو گیا، باپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا۔ شیطان اتنا بھیانک ہے کہ نبی کے بیٹے کو بھی بھڑکا سکتا ہے، نبی کے بیٹے کو بھی، نبی کے گھر میں رہنے والے کو بھڑکا سکتا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ۔ یہی وجہ کہ انبیاء اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے تھے اللہ سے، حتی الامکان جہاں تک ان کا بس چلتا تھا کوشش کرتے تھے کہ وہ گمراہیوں سے محفوظ رہیں، کیونکہ خاندان کی بنیاد پر بے فکری یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا خاندان بہت اچھا خاندان ہے، اچھے ہی لوگ نکلیں گے اس میں سے، نہیں، شیطان کسی کو بھی بھڑکا سکتا ہے۔
ایک کافر کے گھر میں مومن کو پیدا کر سکتا ہے اور مومن کے گھر میں کافر کو پیدا کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے کافر کے گھر میں، لیکن توحید کے اسوہ اور نمونہ، لیکن نوح علیہ السلام کے گھر میں بچہ پیدا ہوا اور بچہ بعد میں جا کے کافر بنا۔ لہٰذا ایک آدمی کو سب سے زیادہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ میری اولاد دیندار بنے، وہ اس کا رزق اپنے ساتھ لایا ہے، اور آپ اس کی تربیت کریں، اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کو راستہ بتائیں، اس کی رہنمائی کریں، اس کی مدد کریں، اس کو صحیح طور پر آپ چلنا سکھائیں انگلی پکڑ کے، اس کو دنیا میں ترقی یافتہ بنائیں، لیکن مسلمان سب سے پہلے بنائیں۔ کیونکہ اگر وہ مسلمان بنا، اسلام پر جیا، اسلام کے مطابق جیا، تو پھر چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا جو بھی بنے، وہ اچھا انجینئر بنے گا، اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا ٹیچر بنے گا۔ نہیں تو وہ جو بھی بنے گا انسان اچھا نہیں بنے گا۔ وہ اچھا ڈاکٹر ہوگا لیکن اچھا انسان نہیں ہوگا، وہ اچھا انجینئر ہوگا لیکن اچھا انسان نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے، عام طور سے انسانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس سماج میں ایک دم فرشتہ ہوتے ہیں، گھر میں شیطان ہوتے ہیں۔ سماج میں کیسا ہوگا آدمی؟ کیونکہ بھائی میرا اسٹیٹس ہے، لوگوں کے بیچ میں میری عزت ہے، میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میں بڑا انجینئر ہوں، میں بڑا مالدار آدمی ہوں، میں بڑا فلاں ہوں۔ وہ اپنے نام کی وجہ سے ساری دنیا میں اپنی شکل و صورت اچھی رکھتا ہے، لیکن گھر میں وہ شیطان ہوگا۔ چاہے وہ بڑوں کا حال ہو یا چھوٹوں کا، تو اگر وہ اچھا آدمی بنا تو چاہے ایک عام انسان کیوں نہ ہو، چھوٹا جاب کرتا ہو، لیکن اچھا انسان ہوگا، ماں باپ کے لیے اچھا ہوگا، بھائی بہن کے لیے اچھا ہوگا، پاس پڑوس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ وہ اچھا انسان ہے۔ لیکن اگر وہ اچھا انسان نہیں رہا تو ڈاکٹر بن کے بھی جانور سے برا رہے گا۔ اس کے ہاتھ میں اسکل ہوگی لیکن دل نہیں ہوگا اس کے پاس۔ وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہوگا لیکن ہارٹ لیس ہوگا، دل نہیں ہوگا اس کے پاس، سخت دل ہوگا وہ ٹیچر ہوگا اسکول میں، لیکن خود اس علم کا پابند نہیں ہوگا جو اخلاق سکھاتا ہے۔ لہذا اچھا انسان بننا یہ سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، ایک اچھا مسلمان بننا یہ بڑا اچیومنٹ ہے۔ ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے سب سے بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ڈاکٹر بعد میں، انجینئر بعد میں، سب بعد میں ہے۔ اچھا انسان بننا، بلکہ اچھا مسلمان بننا یہ نمبر 1 پر ہے۔ اگر یہ نمبر 1 پر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں موت آئے اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، تو مسلمان بنو، مسلمان بنو۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اس دور میں یاد رکھنے کی ہے۔ اولاد کی ذمہ داری، اولاد ایک نعمت ہے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو جب دعوت دی تو توحید کی دعوت دی، توبہ کی دعوت دی، اور کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تم کو طاقت دے گا، تم کو مضبوطی دے گا، مال سے اور اولاد سے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تم کو قوت دے گا اللہ تعالیٰ، سپورٹ دے گا، مضبوطی دے گا، مال کے ذریعے سے بھی قسم قسم کے مال دے گا تم کو، مویشی، باغات، کھیتیاں، تم کو مال دے گا، پراپرٹی دے گا تم کو، اور وہ بنین، تم کو بیٹے دے گا، اولاد دے گا تم کو۔ اس زمانے میں خاص طور سے ماضی کو اور اگر آپ دیکھیں تو بیٹے سوسائٹی کے اعتبار سے بڑی طاقت ہوا کرتے تھے۔ جنگوں کا ماحول رہتا تھا یا بھاگ دوڑ کا ماحول رہتا تھا، جو بھی دنیاوی اعتبار سے کوششیں ہیں وہ مردوں کے ہاتھ میں تھیں، گھروں میں عورتیں گھر کی ذمہ داری نبھاتی تھیں۔ تو سماج میں طاقت اگر ہے تو اولاد کے ذریعے سے تھی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ تم کو اللہ تعالیٰ قوت دے گا،
مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ اولاد کو اللہ نے قوت بتایا ہے، یہ طاقت ہے، یہ نعمت ہے۔ اس نعمت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اس نعمت پر شکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر اولاد نعمت ہے تو ظاہر بات ہے اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ کیا کیا اس نعمت کا تو نے؟ برباد کیا یا اس کی حفاظت کی؟ اللہ کی مرضی کے مطابق اس نعمت سے فائدہ اٹھایا، یا تو نے اللہ کے دین کو برباد کر کے اس نعمت کو بھی برباد کر دیا؟ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس میں اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، بلکہ خصوصی سوال ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اولاد کے بارے میں خصوصی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ گھر والے کون؟ بیوی بچے، اور پھر اور بھی لوگ ساتھ میں ہوں تو وہ بھی ان میں شامل ہیں، لیکن اہل میں بیوی بچے بنیادی طور پر آتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو کس چیز سے بچاؤ؟ بھوکے رہنے سے، کپڑوں کی کمی سے، بچاؤ ان کو جہنم کی آگ سے۔ بڑا ایشو تمہارا یہ نہیں ہے جو دنیا کے مسائل جن میں تم کھوئے ہوئے ہو، بڑا پرابلم تمہارا جہنم کا مسئلہ ہے۔ بڑا مسئلہ تمہارا دنیا کی جہنم نہیں ہے، پیٹ میں کھانے کو نہیں تو آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگ تمہارا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ تمہارا وہ جہنم کی آگ ہے جو مرنے کے بعد سامنے آئے گی، جس سے بچنے کے لیے یہاں تم کو تیاری کرنا ہے، وہاں تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ جہنم آج تو نہیں ہے سامنے ہمارے، قیامت کے دن سامنے آئے گی، تو پھر یہاں کیسے بچیں اس سے، اور کیسے بچائیں؟ برائیوں سے ان کو بچایا جائے تاکہ گناہوں کی زندگی جی کر وہ جہنم میں نہ جائیں۔ جہنم میں جاتا کیسے آدمی؟ کرنے کا کام نہیں کرتا، اور نہیں کرنے کا کام کرتا، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے یا اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں میں واقع ہوتا ہے، ان کی طرف دوڑتا ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے، عقیدے کی خرابی، اعمال کی خرابی۔ تو ان کو بچاؤ، ان کا عقیدہ صحیح بناؤ، ان کے اعمال کی اصلاح کرو، ان کو شروع سے خیر سکھاؤ تاکہ یہ شر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ شر ان کو شر کی طرف لے جائے گا۔ شر کا انجام شر ہے، تم ان کو خیر کی تعلیم دو۔ اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی تعلیم دو، اچھی چیزیں سکھاؤ، ان کو صحیح عقیدہ سکھاؤ، عبادات سکھاؤ، اخلاق و آداب سکھاؤ، ان کو دین کی خیر کی باتیں سکھاؤ ان کو، کیونکہ ایجوکیٹ جب دنیا میں تم دین سے ان کو ایجوکیٹ کرو گے، ان کی سوچ کا حصہ دینداری بنے گی۔ جب سوچ کا حصہ دینداری بنے گی تو زندگی میں بھی دینداری آئے گی، کیونکہ دل جب صحیح ہوتا ہے تو زندگی صحیح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وہ بگڑ گیا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا وہ دل ہے آدمی کا۔ تو دل اگر صحیح ہو جائے جسم صحیح ہو جاتا ہے، یعنی سوچ اگر صحیح ہو جائے تو عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ آج اولاد کی سوچ کیا بنا رہے ہیں ہم لوگ؟ آج اولاد کی سوچ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم دیکھیں کہ جو بھی ہم ان کو ڈیٹا دے رہے ہیں وہ ان کی سوچ کا حصہ بن رہا ہے،
ان کو صحیح علم جب دیا جائے گا، ان کی سوچ صحیح ہوگی اس علم کے مطابق، اور جب سوچ صحیح ہوگی صحیح علم سے وہ سوچ پروان چڑھے گی، تو اس سوچ کی بنیاد پر پھر ان کی زندگی میں اعمال پروان چڑھیں گے۔ اعمال کی اصلاح سوچ سے ہوتی ہے، سوچ کی اصلاح سے ہوتی ہے۔ زندگی بہتر بنتی ہے جب سوچ اچھی ہوتی ہے۔ جب سوچ اچھی ہوتی ہے تو زندگی صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن سوچ کیسے صحیح ہوگی؟ سوچ صحیح ہوتی ہے انسان کی علم کی اصلاح سے۔ معلومات صحیح دو۔ بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں ہم فکر مند ہوں۔ ہمیشہ سے مسئلہ بنا رہا، ایک زمانہ تھا بیوی شوہر سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، کبھی ساس کا مسئلہ، کبھی کسی۔ آج کے دور میں معاملہ ایسا ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے تو پریشان ہے ہی ہیں، دونوں مل کے اولاد سے پریشان ہیں۔ دونوں کس سے پریشان ہیں؟ اولاد سے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ چھوٹے اولاد چھوٹوں کی وجہ سے سر کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سر دکھ رہا ہے، اور بڑوں کی وجہ سے دل پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ چھوٹے بچے سر درد دیتے ہیں اور بڑے بچے ہارٹ اٹیک دیتے ہیں۔ آج اولاد کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں۔ اولاد ہماری نہیں۔ ماں باپ کی شکایت کیا ہے؟ سنتے نہیں، ہمارا سنتے نہیں، ایک بات نہیں سنتے۔ تو اللہ کی سنتا، تو اپنے مالک کی سنتا، تو اگر اپنے مالک کی سنتا تو ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا تیری سنتے۔ تو نے ان کو اللہ سے جوڑا نہیں، اللہ کا فرما بردار بنایا نہیں، تو اب تیرے پاس بنیاد کیا ہے کہ یہ تیری بات سنے؟ جیسا تو نافرمان ہے، تیری نافرمانی کی نحوست، اس کے اثرات ان میں آئے، یہ تیرا نہیں سنتے، کیونکہ تو نے اللہ سے ان کو نہیں جوڑا، یہ تجھ سے جڑیں گے نہیں۔ اس دور میں بچوں کے بگاڑ سے ماں باپ پریشان ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا لڑکے کیا لڑکیاں، ہر ایک کے اپنے رنگ برنگی مسائل ہیں، اور ماں باپ ان سے پریشان ہیں، ماں باپ ان سے پریشان ہیں۔ لیکن اس کی جڑ کہاں ہے؟ یہ پرابلم آیا کہاں سے؟ اس کی جڑ بھی ماں باپ ہی ہے۔ اس کی جڑ کون ہے؟ بنیادی جڑ ماں باپ ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ اس کی سزا ماں باپ ہی کو ملتی ہے دنیا میں۔ ماں باپ بچوں کو بگاڑتے نہیں ہیں، بگڑو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ میں بھی بگڑا تو بھی بگڑ جا، بہت کم ہوتے ہیں۔ بگڑا ہوا آدمی بھی چاہتا میری اولاد نہیں بگڑے۔ لیکن اولاد بگڑتی کیوں ہے؟ بگاڑنے سے نہیں، اولاد اس کو چھوڑ دینے سے بگڑ جاتی۔ بڑا سبب اولاد کے بگاڑ کا کیا ہے؟ چھوڑ دینا اس کو ان کے حال پر۔ اور ماں باپ کی یہی غلطی ان کے لیے بعد میں وبال بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ معمولی زمین بھی دیکھیں، کسان اگر کھیتی نہ کرے، ہل نہ چلائے، اس میں کچھ بوئے نہیں، اس کے لیے برابر نگرانی اس کی نہ کریں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ کانٹے اگتے ہیں وہاں پہ، وہ زمین ایک دم خراب ہو جاتی ہے، پھر سانپ بچھو بھی آتے اس کے اندر۔ اس کو چھوڑ دو بس خراب ہو جاتا۔ گھر آپ دیکھیے، چھوڑ دو اس کے حال پہ، سڑ جاتا ہو، دھول جالے مکڑی کے اور سب کچھ گھر کے اندر سب خراب ہو جاتا، اس کو چھوڑ دو۔ اس کو بنانے کے لیے کیا کرتے؟ برابر اس کا سال میں ایک بار مینٹیننس کرتے، اس کا گاڑیوں کا کرتے، آپ گھروں کا کرتے، مشینوں کا کرتے، اور اس کو روزانہ ہفتے میں جیسا سہولت ہوتی ہے صفائی کرتے ہیں، کپڑے سے پوچھتے، دیواریں صاف کرتے ہیں، اوپر کے فین پہ کہ ہاں دھول نکالتے، اس کے جالے نکالتے، کونے میں یہاں وہاں جو بنا ہوتا ہے سب کرتے، ٹیبل برابر روزانہ صاف کرتے، کچن برتن روزانہ صاف کرتے، فکر کرتے اس کی کہ اس کی صفائی چھوڑ دیں گے خراب ہو جائے گا، وہ سڑ جائے گا، وہ اس کو دھوتے ہیں، کھاتے ہیں برتن میں پھر دھوتے اس کو،
वैसे ही छोड़ देते? नहीं, टॉयलेट तक आप साफ करते बराबर भाई। टॉयलेट भी क्या है, हफ्ते महीने 15 दिन में जैसा भी होता है एकदम पूरा क्लीन करते, एकदम उसको छोड़ देंगे सड़ जाएगा। टॉयलेट की भी फिक्र करते हैं हम, लेकिन औलाद की नहीं। उसको छोड़ देते कि फिर वो उसके अंदर गंदगी जमते 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 फिर वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती है। फिर उसके बाद परेशान होते हैं, यहाँ दौड़ते वहाँ दौड़ते, आलिम के पास आते, कोई दुआ है क्या, आमिल के पास जाते, कुछ पढ़ के फूकते क्या। अभी फूको थूको कुछ नहीं होता, क्योंकि गंदगी इतनी जमी हुई है, सालों की जमी हुई है, अब नहीं निकल रहा है उसको। नसीहत भी असर नहीं करती है। माँ बाप बोलते ज़रा सुन रहे, हाँ 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 बोलता, फिर चले जाता हूँ, नहीं करता हो, क्योंकि वो आपको देख चुका है। अब वो किसी का नहीं रहता है, ख्वाहिश परस्ती, डिसिप्लिन ज़िंदगी में नहीं, उसूल नहीं, दीन नहीं, दीन ही नहीं, किसी का खौफ ही नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस का भी डर नहीं। आप बताइए फिर क्या, माँ बाप बेबस हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसी औलाद से तो नहीं रहना अच्छा। वही दुआ मांग रहा था, अल्लाह नेक औलाद दे, अल्लाह औलाद दे। दिया अल्लाह ने औलाद, तूने बनाया क्या उसको? तूने घर में अच्छा, हाँ दीवारें अच्छी बनाया, उसके लिए मेहनत किया, बराबर डिज़ाइन किया, ऐसा होना चाहिए। घर में काम करने के लिए और तूने तय किया फलां को कोई आएगा कोई आएगी, इस घर की सफाई वफाई होना चाहिए, घर एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, या कम से कम बीवी बच्चियां करेंगी, सही होना चाहिए सब। लेकिन तूने औलाद के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया, उनको तरबियत नहीं दिया, उनके साथ कभी बैठा नहीं, उनको कभी बताया नहीं ऐसा मत करो ऐसा करो, ये सही है ये गलत है। उनकी ख्वाहिशात पूरी किया, लेकिन उनकी तरबियत नहीं किया। फिर वो औलाद सांप से भी ज़्यादा बुरी होकर और शेर चीता से भयानक होकर उसको चीर फाड़ करने वाली औलाद बन जाती है। कि कभी सुनती नहीं है, बदतमीज़ी उसके अंदर होती है, हर किस्म की बुराई देखने में मिलती है। फिर माँ बाप परेशान होकर, और ख़ास करके बाज़ औक़ात बुढ़ापे में ये चीज़ समझ में आती है, हमने जो करना था नहीं करे। फिर दुआ करते, अल्लाह ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी, अल्लाह ऐसी औलाद नहीं होती तो अच्छा। लानतें करते हैं बाज़ औक़ात, अल्लाह मौत दे दे इसको। वही औलाद के लिए ज़िंदगी मांगने वाले, उनकी बीमारी में उनके सिराने बैठने वाले, उनके लिए रोने वाले, उनके लिए परेशान होने वाले, वो ख़ुद अपने बिस्तर पर होते हैं, लेकिन औलाद पलट के भी नहीं देखती है। औलाद सोचती कि कब जाते ही ताकि हमको जायदाद मिल जाए, क्योंकि दुनियादार आपने उनको बनाया, आपने उनको दुनियादार बनाया, आपने उनको सिखाया पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने उनको सिखाया सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पैसा है, पढ़ लिख के कुछ बनो, पढ़ लिख के कुछ बनो। क्या बनो अब्बा, क्या बनो अम्मा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। क्यों? बहुत पैसा आता उससे। तो पैसा आया तो सब कुछ आता, गाड़ी आती, मोटर आता, घर आता, और सब इज्जत आती, लोग सलाम करते, पैसा रहा तो सब होता। अच्छा, हाँ, पैसा 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 पैसा, दिमाग में उसके पैसा आपने डाल दिया। अब आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है। बूढ़े माँ बाप अब क्या काम किए? पैसा। फिर वो घर का नहीं होता, फैमिली का नहीं होता, अल्लाह का तो नहीं हुआ, आपका क्या होगा? औलाद का बिगाड़, उसके सबसे बड़ा सबब माँ बाप है। माँ बाप जल्दी मानते नहीं इसको, लेकिन बैठ के सोचें, तो हमने क्या गलत सिखाया उसको? तुमने गलत नहीं सिखाया, तुमने सही नहीं सिखाया उसको। वो कोरा कागज़ की तरह था, छोड़ दिया उसको, मक्खियाँ आके उसके ऊपर गंदगी की, वही हो गया उसके ऊपर। आपने सही चीज़ लिखी नहीं, उसको छोड़े रखा आपने, उसको धूल मिट्टी जमा हो गई, कचरा आया उसके ऊपर, मक्खियाँ पाखाना करके चली गई, वो कागज़ वैसे ही पड़ा रहा, उसके ऊपर सही चीज़ आपने नहीं लिखी, उसको महफूज नहीं किया आपने छोड़े रखा उसको उसके हाल पर। वो ज़मीन कैसी हो गई? झाड़ झंकाड़ वाली हो गई एकदम, उसके अंदर सांप बिच्छू पैदा हो गए।
ایک ٹیبل بھی آپ چھوڑے رکھیں 1 2 دن 3 دن کے اوپر، آپ دیکھیں دھول جم جاتی ہے اس کے اوپر. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ہوٹل والا بھی دیکھیے صبح برابر ہو، کاؤنٹر والا بھی دکان برابر ٹیبل صاف کرتا برابر، کل تو کیا تھا ہاں لیکن روز کرنا پڑتا بھائی. اور اولاد دنیا میں کتنی خرافات سیکھ کے آ رہی، آپ اس کو صاف کر رہے ہیں. مٹی میں کھیل کے آیا تو برابر منہ دھلا رہے اس کا. ہاں مٹی میں کھیل کے آیا وہ برابر اس کو نہلا دھلا کے صاف کر رہے ہیں کہ گندگی نہیں چاہیے گھر کے اندر. لیکن بد اخلاقی سیکھ کے آ رہا ہو باہر سے، گالیاں سیکھ کے آ رہا، ناچ گانے سیکھ کے آ رہا، آپ برابر بول رہے دیکھ پاؤں گندے تیرے، بالکل ڈرائنگ روم میں مت جا، بیڈ روم میں مت جا، ہال میں مت آ، کارپیٹ پہ مت آ، نیچے کیچڑ لگا ہوا ہے تیرے پاؤں میں، رک اتاری سیدھا چل باتھ روم میں. وہاں برابر آپ پاؤں دھلا کے لا رہے کیونکہ وہ گندگی آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے، آپ کے بستر میں نہیں آنا چاہیے. لیکن باہر سے سیکھی ہوئی گندگی وہ اپنے ساتھ دل میں لے کے آ رہا، آپ نے اس کی صفائی کا آپ نے انتظام کیا نہیں. بلکہ آپ کون تھے معلوم، کہ وہ گانا سیکھ کے آیا باہر سے، پیار محبت کا عشق کا گانا. آپ کے مہمان گاؤں سے آئے تو ان کو ذرا دیکھو کیسا گاتا ہے. آپ نے اس کو ہاں آپ نے اس کو پریزنٹ کیا اور ان کے سامنے گا کے دکھا ذرا ان کو. تو آپ نے تو بولے گا کے دکھا، وہ ناچ کے بھی دکھایا گا کے. یہ اس کا ٹیلنٹ آپ کو معلوم پڑا کب، جب وہ ناچا. مہمان بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بڑی بات ہے، ہاں یہ بنے گا کچھ، ڈانسر بنے گا، یہ آرکیسٹرا میں کام کرے گا، یہ سنگر بنے گا، یہ فلم سٹار بنے گا، یہ اور بھیجا خراب کر دیا اس کا. یہ ہم ہیں کہ ہم نے اس کے اندر جو برائیاں باہر سے یہاں وہاں سے سیکھ کے آیا تھا، وہ ہم نے اس کو اور پروتساہن دیا، ہم نے اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی تربیت کرتے تھے. تو اپنی زبان میں وہ بد زبانی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو دادا بھی خوش ہو رہے، دادی بھی خوش ہو رہی، ہم بولنے لگا یہ ہو جاؤ تیار سننے کے لیے. تربیت کا انتظام نہیں، ہم بگاڑ کو انجوائے کرتے ہیں. ہمارے ہاں پہلے سے یہ ہونا چاہیے کہ اس کو کیا بنانا ہے، ہم کو کیسے بنے گا، یہ کیسے فیڈ کیا جائے. ہاتھ پاؤں دبلے ہو گئے تو ڈاکٹر بڑا بولتا کیا کھلا رہے کہ نہیں تم اس کو، پھر سب مل کے اس کو ہاں یہ ٹانک وہ ٹانک کھانا، یہ وہ گوشت بھی سب اس کو کھلاتے، ایک دم مضبوط بنانا ہے اس کو. لیکن اس کی روحانیت کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے اس کو فوڈ ہم دے رہے کیا، روحانی غذا اس کو ہم دے رہے ہیں. اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں، دین کی باتیں اس کو کتنی سکھا رہے ہیں ہم. وہ ہسٹری سیکھ رہا، وہ جغرافی سیکھ رہا، وہ میتھ سیکھ رہا، وہ فزکس کیمسٹری بایولوجی اور نہ جانے کتنے اور دوسرے علوم سیکھ رہا ہے، وہ سب سیکھ رہا ہے. وہ نیوٹن کے بارے میں جانتا ہے، وہ آئنسٹائن کے بارے میں جانتا ہے، کتنی ساری چیزیں اس کو سیکھتے جا رہا ہوں. لیکن اللہ، اس کے رسول، صحابہ، دین، انبیاء نہیں معلوم اس کو. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کو ابھی پڑھ رہا ہوں. تو مجرم ہم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو محروم رکھا، ہم نے بگڑنے کی چیز دے نہیں، شراب پی، جوا کھیل، ہاں یہ کر وہ کر نہیں کیا. بہت سارے ماں باپ، تقریباً ماں باپ نہیں کرتے یہ. ہم نے کہا بگاڑے اس کو، ہم نے کیا غلط کیا اس کو، ہم نے غلط سکھایا کیا اس کو، معلوم نہیں کہاں سے سیکھ کے آیا. تم صحیح سکھائے نہیں نا اس کو، تم نے اس کی خالی جگہ صحیح چیزوں سے فل نہیں کی، وہ غلط چیزوں سے فل ہو گئی. وہ خالی برتن کی طرح تھا، آپ نے اس میں زمزم نہیں ڈالا، شیطان نے پیشاب ڈالا نا اس میں. اگر آپ اس میں صحیح چیز ڈالتے تو جگہ اس میں نہیں رہتی دوسری چیزوں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے جگہ نہیں رہتی. پہلے سے ہی صحیح چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ صحیح چیزیں کیا کرتی تھیں، غلط چیزوں کو بھگاتی تھی. نہیں، غلط ہے یہ. بھائی باڈی کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا، وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا جسم کے اندر، آپ لوگ جانتے ہوں گے. جب بھی خون ٹیسٹ ہوتے ہیں WBC کاؤنٹ اس میں آتا ہے. وہ سفید خون کے ذرات ہوتے ہیں، سرخ ذرات ہوتے ہیں. سفید ذرات کیا کرتے ہیں،
باہر سے جب وائرس یا کچھ بھی اس طرح کا انفیکشن وغیرہ کچھ آتا ہے، وائرس آتا ہے، وہ لڑکے اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے سے ہے وہ اندر سسٹم میں. اب وہ نہیں رہا تو کیا ہوتا؟ بیماری پوری جسم پر غالب آ جاتی، ہلاک ہو جاتا آدمی. کیونکہ اس کا دیکھیے کورونا کے وقت میں کیا بولتے تھے؟ امیونٹی بڑھاؤ. امیونٹی بڑھاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیماری کے جراثیم جب آپ پر حملہ کریں گے، آپ کے اندر دفاعی طاقت ہونا چاہیے، آپ کا ڈیفنس میکانزم پاورفل ہونا چاہیے. کوئی کاڑھا پی رہا، کوئی کیا، ہاں بہت ساری چیزیں پی رہے تھے اس وقت میں، جو ملا وہ پی رہا تھا آدمی. مرنے کا نہیں اپنے کو، پھر بھی مرے لوگ. لیکن آپ اس کو یاد رکھیں کہ جسم کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اندر سے قوت ہونی چاہیے تاکہ باہر کے جراثیم حملہ نہ کریں، اور اگر کریں بھی تو فیل ہو جائیں. اندر کی فوج اتنی طاقتور ہو. یہ جسم کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. دین کے بارے میں، دل کے بارے میں جان رہے کیا؟ کہ باہر ماحول گندگی کا ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، الحاد ہے، بے حیائی ہے، اور دنیا کی کتنی غلط عادتیں ہیں. میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، میرا بچہ باہر کھیلنے جا رہا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ ماحول، اس کے بیکٹیریا اس کے اوپر حملہ کریں گے. آپ اس کو گود میں لے کے زندگی بھر تو نہیں گھوم سکتے نا. کبھی نہ کبھی وہ آپ کی گود سے اترے گا اور چلے گا اور باہر جائے گا، اور کبھی دوڑے گا وہ. تو اس ماحول میں جب جائے گا تو اس کی امیونٹی ہے کیا؟ اس کے اندر دفاعی قوت ہے کیا؟ باہر کے افکار، باہر کی عادات، خرافات، غلط غلط چیزیں، غلط عادتیں اس کے سامنے وہ ایکسپوز ہوگا، وہ ایکسپوز ہوگا. جب وہ ایکسپوز ہوگا تو کیا اس کے اندر بچنے کی قوت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بنایا کہ نہیں بنایا اس کو؟ آپ نے بگاڑا نہیں اس کو، لیکن آپ نے بگاڑ سے بچنے کے لیے اس کو مضبوط بنایا کہ نہیں؟ نہیں بنایا. آپ نے بھوکا نہیں مرنا، اس کے لیے تو بہت پڑھا ہے اس کو. ٹیچر نے آپ کو بلایا، بولے بچہ آپ کا ٹھیک نہیں پڑھ رہا، میتھس میں کمزور ہے، فیل ہوگا وہ. ہاں کیا کرنا پڑے گا؟ فلانی جگہ کلاسز چلتے ہیں، کلاسز لگاؤ، ایکسٹرا کلاس میں بھیجو. ایکسٹرا کلاس میں جا رہا ہو، اصل اسکول سے زیادہ پھر اب ایک اور چھوٹی منی اسکول میں بھی پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میتھس میں کمزور ہے وہ. ہم فوراً ان کی ایجوکیشن کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹا وہ ان پڑھ نہیں ہونا چاہیے، وہ فیل نہیں ہونا چاہیے، ایگزام میں فیل نہیں ہونا چاہیے. اور زندگی میں قیامت کے دن پل صراط پر، قبر میں چلتا فیل ہوئے تو ایگزام میں فیل نہیں ہونا چاہیے. کون سی کلاس؟ کے جی کا ایگزام ہے وہ، اس میں فیل نہیں ہونا چاہیے، اتنی فکر ہے اس کو. لیکن زندگی کے امتحان میں وہ فیل ہو سکتا ہے اگر اس کو ہم نے صحیح اخلاق نہیں سکھائے، اس کو صحیح دین نہیں دیا ہم نے، وہ زندگی میں فیل ہو جائے گا. کیا فائدہ؟ وہ سارے ایگزام پاس کر لیا اور زندگی میں فیل ہو گیا. بلکہ بعض اوقات ماں باپ اتنا پریشر ڈالتے ہیں اولاد کے اوپر کہ اولاد بعض اوقات ماں باپ فیل نہیں ہوا، ماں باپ کے ایکسپیکٹیشن سے کم مارکس لیا، خودکشی کر کے مر جاتا ہے. ہر سال یہ ڈر لگا رہتا ہے ایگزامز رزلٹ آتے جب، کیونکہ ماں باپ کا پریشر اتنا رہتا، دیکھ تیرے پیچھے ہم نے اتنا کیا، ہماری ناک کٹوانا مت. وہ ناک نہیں کٹواتا، اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے، پھانسی لے کے مر جاتا وہ، یا پل پہ سے کود جاتا، یا زہر پی لیتا. کیونکہ اتنا زیادہ ماں باپ نے اس سے امیدیں باندھ لی ہیں دنیا کے اعتبار سے کہ ان کی امیدیں پوری نہیں کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا؟ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر لیتا ہے. دنیا کے بارے میں ہم کتنا، ہمارے ذہنوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور اس میں گارنٹی بھی نہیں ہے. دیکھیے عجیب بات، یعنی اس میں المیہ کیا ہے، افسوس کی بات کیا ہے، پی ایچ ڈی ہوا لیکن جاب نہیں ہے، ماسٹرز کیا ہے لیکن جاب نہیں ہے اس کو.
पकौड़े तल रहा हूं, इतना पढ़ के भी। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बात बोल रहा हूं, आपने इतनी मेहनत जिसके लिए की, नहीं हुआ उसके बाद भी, यानी श्योरिटी नहीं है। हम एजुकेशन से डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसी एजुकेशन को जिंदगी के लिए बुनियादी उसूल बना लें, और एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए, दीनदार बनाने के लिए आप कोशिश ना करें, फिर ये कुछ फायदे का नहीं है, कुछ फायदे का नहीं है। इसके साथ दीन का इल्म भी होना चाहिए, ताकि वो अच्छा डॉक्टर बने तो अच्छा इंसान भी बने। फिर वो जॉब नहीं मिलेगा तो चोरी नहीं करेगा। फिर ये नहीं होगा कि वो आदमी दुनिया में बहुत कुछ, मैथ्स का एकदम एक्सपर्ट था, जॉब तलाश किया 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 किया, नहीं मिला, जाके बैठ गया लॉटरी के अड्डे पे, जुए के अड्डे पे। अब वो मैथ्स के करामात वहीं दिखा रहा है कि नहीं? आपको कई लोग मिलेंगे ऐसे कि उनके पास एक स्किल थी जो एजुकेशन से आई, उन्होंने ट्राई किया, उनको जॉब नहीं मिला, फिर उन्होंने वही स्किल क्या की, गलत कामों में लगा दी, फिर चीटिंग में उन्होंने इस्तेमाल किया उस स्किल को, धोखेबाजी में इस्तेमाल किया उस स्किल को। कितने डॉक्टर आपको मिलेंगे, पेशेंट की किडनियां निकाल ली, मालूम भी नहीं पड़ता उनको, गांव देहात में पेट दुख रहा बोल के गया था, तो बाद में आया तो और दुखने लगा, पता चला कि पहले किडनी के साथ गया था, अभी किडनी गायब हो गई उसकी। कितने धोखे होते हैं इस तरह से। ये सारा जो, एक इंसान को इंसान बनना ज़रूरी है, मुसलमान बनना ज़रूरी है, उसके बाद वो जो चाहे स्किल इख्तियार करे। इंसान के लिए दुनिया में वाकई चीज़ स्किल नहीं है, अखलाक है। स्किल कम भी रही तब भी वो अच्छा इंसान बनेगा। अभी मैं परसों एक वीडियो देखा मैंने, एक्सीडेंट हुआ है, वो ट्रक में लड़का तड़प रहा, रो रहा है, अटका हुआ है उसके अंदर, और नीचे से खड़े होकर सब लोग वीडियो निकाल के देख रहे हैं उसको, रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। वो खून में लथपथ है, कोई उसके लिए बचाने के लिए, उसको निकालने के लिए दौड़ धूप नहीं कर रहा है, कोई फ़ोन करके किसी को बुला रहा नहीं, कुछ नहीं, सब के सब बिल्कुल जो है जैसे कोई वो फिल्म स्टार है, और उसको जो है, उसको क्या कर रहे हैं वो लोग, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये सीन कैप्चर होना चाहिए। कहाँ जा रहा हमारा समाज, इंसानियत कहाँ जा रही है? टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, इंसानियत कहाँ जा रही है? हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं, और अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा मुसलमान बनना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान ठीक है, अखलाक में अच्छा बना, इंसानियत आ गई उसमें, दुनिया तक काम आएगा ये। मरने के बाद कब्र में, हश्र में, पुलसिरात पर, वहाँ खाली अच्छा इंसान भी काम नहीं आएगा, वहाँ अच्छा मुसलमान होना काम आएगा, क्योंकि अल्लाह का वो है तो अल्लाह ताला उसका है। हम अपनी औलाद को ऐसा बना रहे हैं क्या? हमारे लिए एक सवाल है। औलाद के बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन ये जो अहम बुनियादी नुक्ता है, माँ बाप सोचते हमने तो नहीं बिगाड़े उनको, मालूम नहीं कहाँ कहाँ से बिगड़ के आया हो। हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। पहली बार जब उसने गाली दिया था, आपने उसको लाइट लिया। पहली बार जब उसने चोरी किया था, आपने उसको लाइट लिया। पहली बार जब उसने बदतमीजी किया था, आपने उसको लाइट लिया। बच्चा है करते रहे, बच्चा बच्चा बोलते बोलते वो बड़ा बन गया, और वो चीज़ें जो मकड़ी के जाले थे, अब वो क्या बन गए, रस्सी की तरह मोटे हो गए। अब वो, आपने उसको उसी हाल में रहने दिया, और वो गंदगी अंदर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई, वो उसकी शख्सियत में मर्ज हो गई। अभी अब उसको आप निकाल नहीं सकते, जैसे जूते निकाल के आप बोलते हैं ना उसको, गंदे बहुत कीचड़ में, बारिश में कीचड़ लेके आया, देख चप्पल निकाल बाहर, चप्पल निकाल सकता, अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया वो। अब उसको अपने से सेपरेट नहीं कर सकता वो, उसकी सोच में, उसके अमल में, उसकी जज्बात में सब मिक्स हो गया वो। अब आप निकालेंगे कैसा उसको? चावल में का कंकर है, आप निकाल के फेंक देंगे? नहीं, अब वो उसके अंदर मिक्स हो गया वो, जैसे पानी के अंदर नमक मिक्स हो जाता है। अब उसकी शख्सियत में, उसकी सोच में वो सारी गंदगी, वो बुराइयां मिक्स हो गई। जैसे पाक पानी, उसमें आप गंदा पानी डाल दो, अलग करो वापस, नहीं कर सकते आप, मिक्स हो गया वो उसके अंदर। आपने उसको छोड़े रखा, वैसा बनाओ। सबसे बड़ी गलती माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप ट्रैक नहीं कर पाते, क्या क्या गलती हुई हमसे, समझ नहीं पाते हो।
غلطی تمہاری یہ ہوئی کہ تم نے اس پہ دھیان نہیں دیے، اس کو بنانے کی کوشش نہیں کی، تم نے چھوڑے رکھے اس کو، جیسے گویا کہ وہ اپنے آپ بن جائے گا۔ وہ پیڑ پہ لٹکا ہوا پھل نہیں ہے کہ چھوڑے رکھو گے تو پک جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ آٹے کی طرح ہے، اس کی روٹی بنانے کے لیے سارا انتظام کرنا پڑتا۔ وہ پیڑ پہ لٹکا ہوا پھل نہیں ہے کہ بس بن جائے گا اپنے آپ، چھوڑے رکھو اس کو، ایسا نہیں رہتا۔ وہ کھیتی کی طرح ہے، اس کو تم کو محنت کرنی پڑے گی، ہل چلانا پڑے گا، زمین نرم کرنی پڑے گی، بیج ڈالنا پڑے گا، کھاد ڈالنی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، نگرانی کرنی پڑے گی، بکری سے بچانا پڑے گا، کوے چیل کوے سے بچانا پڑے گا اس کو، ٹڈی دل سے بچانا پڑے گا اس کو، کیڑے مکوڑوں سے بچانا پڑے گا اس کو، بر وقت اس کو اس کی فصل کاٹنی پڑے گی، پھر اس میں سے دھان نکلے گی، پھر اس میں سے ساری چیزیں الگ ہوں گی۔ یہ سیریس میٹر ہے، اس میں غفلت نہیں برتنا ہے آپ کو۔ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا ہے۔ دنیا میں برابر کرتے، ابھی 10ویں پاس ہوگا، ابھی کیا کرنے کا سر؟ یہ کرنے کا۔ 12ویں پاس ہوگا سر، ابھی اس کے بعد کیا؟ یہ کورس کراؤ۔ اس کے بعد یہ بھی ہو گیا، ابھی کیا کرنے کا پھر؟ ایک کے بعد ایک، ہر سٹیپ کے اوپر ہم برابر ریڈی رہتے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں، اخلاقی معاملے میں ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے۔ بچوں کے بگاڑ کا سب سے بڑا ذمہ دار ماں باپ، اور ان کی سب سے بڑی غلطی ان کو ان کے حال پہ چھوڑے رکھنا۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیں گے، آج کی خطاب میں آپ تقریباً چیزیں آپ سمجھ گئے۔ جو زائد ہے وہ زائد ہے، لیکن یہ بنیادی بات ہے۔ سب سے بڑے ذمہ دار ماں باپ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تعلق سے ہم سے کہا ہے، کیا فرمایا؟ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ایسی فطرت کہ جس میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے، نہ عقیدے کا بگاڑ، نہ اخلاق کا بگاڑ، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، وہ ریڈی ہوتا ہے دینداری کے لیے۔ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ او یمجسانہ۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ابواہ، باپ بھی اور ماں بھی، رسپانسبل دونوں ہیں۔ گھر میں جب بچہ بگڑتا نا، دونوں لڑتے آپس میں، تو نے دھیان نہیں دی، آپ کیا کرتے ہیں؟ دونوں کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں کہ اس کا رسپانسبل کون ہے۔ حدیث ہم کو بتا رہی دونوں ہیں، دونوں ہیں، دونوں کا کام ہے، یہ میوچول کام ہے، دونوں مل کے کام کرنا ہے اس میں، اولاد کی تربیت میں، کیونکہ دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں سے پوچھا جائے گا، صرف باپ نہیں، صرف ماں نہیں، دونوں۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ پھر ماں باپ ہیں جو اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بے دینی جو آتی ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے آتی ہے، ان کی تعلیم اور ان کا اسوہ، جیسا وہ بولتے ویسا وہ سن کے بنتا، جیسا وہ جیتے ویسا وہ سیکھ کے جیتا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بچے کی دینداری پر ماں باپ کا بڑا اثر ہوتا ہے، سب سے بڑا اثر انہی کا ہوتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ تو نے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، مسلمان بنایا کہ نہیں، دیندار بنایا کہ نہیں، پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں، پوری فیملی کے اوپر راعی ہے، سرپرست، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے وہ۔ الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ، عورت بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی رسپانسبل ہے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد پر۔ بیوی اور اولاد، ان پر شوہر ذمہ دار ہے، اولاد اور گھر کا ماحول، اس کے اوپر بیوی ذمہ دار ہے، کیونکہ شوہر تو باہر کام کو جاتا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں دینداری ہے کہ نہیں، اور بچوں کی صحیح تربیت ہو رہی کہ نہیں،
بیوی ذمہ دار ہے اس کی. اور بیوی بھی دیندار ہے کہ نہیں، شوہر ذمہ دار ہے اس کا. ہائرارکی اس کو بولیں گے ہم، کہ ایک کے اوپر ایک ذمہ دار ہے، مین ذمہ دار ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر سرپرست و ذمہ دار و حاکم ہے. گھر کا بڑا مرد ہے، پھر اس کے بعد اس کی بیوی ذمہ دار، پھر بیوی کے نیچے بچے. تو آپ نے فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک سرپرست، نگراں، رسپانسبل، ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. شوہر سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں، بیوی سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں. تو بچوں کے بارے میں جہاں شوہر ذمہ دار ہے، بیوی بھی، جہاں بیوی ذمہ دار ہے شوہر بھی ہے. دونوں کی ذمہ داری ہے اولاد کے بنانے کی. یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے. بچوں میں، اور خاص طور سے بڑے بچوں میں، چھوٹے بچوں کو تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، بڑے بچوں میں اس دور میں زیادہ فساد ہے. اور اس کے مظاہر کیا کیا ہیں؟ کیا شکایتیں ماں باپ کی؟ بہت ساری ہیں، تھوڑی شکایتیں ہم اس میں سے دیکھیں گے. بدتمیزی، ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا، کچھ بولے ڈانٹے تو الٹا کے بولتا، بدتمیز بن گیا ہے. بعض اوقات گالیاں تک دیتا ہے، ماں باپ کو گالی دیتا ہے، سامنے نہیں دیے تو پیچھے دیتا. کچھ نصیحت کرو تو الٹا کے بولتا ہے، ڈانٹو اور ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے. بعض اوقات ہاتھ اٹھاتا بھی ہے. جتنے بڑے ہوں گے اتنے بڑے مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ایک مظہر یا ایک جو سماج میں ہم کو دیکھنے میں آ رہا ہے، کسی کی نہیں سن رہے. اب دیکھیے مسلم علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں گے، اور خاص کر کے آپ عیدوں کے جاگنے کی راتوں میں معلوم پڑتا ہمارا اسلام کتنا ہے زندہ. جاگنے کی رات ٹرپل سیٹ گھومیں گے، شور شرابہ کرتے جائیں گے، کھائیں گے پئیں گے. رمضان میں تو آپ دیکھیے کیا حال ہوتا ہے، خاص کر کے مسلم علاقوں کا. اگر وہاں مسلم ہے لیکن واقعی اسلامی ماحول نہ ہو تو ایسی علاقوں میں آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں یا جاگنے کی راتوں میں یا کچھ ایسے ایام آئیں جس میں اسلام کا بول بالا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان نوجوانوں میں، خاص کر کے لڑکوں میں، آپ کو ملے گا بالکل کسی کی سنتے نہیں، کہانیاں بھگائیں گے. اور اگر کچھ ان سے غلطی ہو جائے معافی مانگنے کی بجائے اور دادا گیری کریں گے. سب نہیں ہیں ایسے، لیکن ایک طبقہ ہے، اور ہر قوم میں رہتا، مسلمانوں میں بھی ایسا ہے. پورے دھلے ہوئے تھوڑی نہ ہیں ہم لوگ بھی، ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہیں، دوسروں کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں. صرف ہمارے پاس بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس ہیں ایسے. لیکن آپ دیکھیے نوجوان طبقہ آج سنتا نہیں کسی کی، ماں باپ کی تو سنتا ہی نہیں، دوست کی سنے گا. کہاں ہے؟ گھر پہ. جلدی آ. فوراً آیا. لیس باندھ رہا ہے، ماں بول رہی ناشتہ کر کے تو جا. آیا، میں جا رہا. باہر بیٹھا ہوا ہے، گھر سے فون آیا، کہاں ہے باہر ہے، آ جا. آتا. یہ سٹوری ہے کہ نہیں؟ کوئی نئی بات بول رہا میں؟ گھر پہ ہے، دوست کا فون آیا، ایک دم تیار ہے وہ. دوست کے ساتھ ہے، گھر سے فون آیا، کھا پی کے سو جاؤ، آج میں نہیں آ رہا، لیٹ آؤں گا. نہیں سن، ارے جلدی آ، کام ہے ادھر. نہیں آتا ہو، نہیں سنتا. کتنا آواز دیتے رہو، نہیں سنتا ہو. سب سے بڑا بدتمیزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دیکھیے کیسے نوجوان نسل کامیاب ہوگی جب یہ زندگی میں آ جائے کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو ان کی زندگی میں، کیسے کامیاب ہوں گے. آپ فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین. دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دو گناہوں کی سزا جلدی جلدی دنیا ہی میں دے دیتا. قیامت آئے گی، قیامت کے دن سزا ملے گی، وہ تو ہے، اس کی سزا یہیں سے شروع ہو جاتی. اللہ جلدی سے دنیا ہی سے اس کی سزا شروع کر دیتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ البغی، سرکشی، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنا،
وحقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ظلم و زیادتی۔ نوجوانوں میں آپ دیکھیے، دوست کا فون آئے گا، کیا کر رہا ہوں؟ کھانا کھا رہا ہوں، جلدی چلے، کام کرنا ہے اپنے کو۔ فوراً گاڑی آئی، بائک پہ بیٹھا، برر گیا ایک دم۔ کیا کام ہے؟ ایک کو ٹھوکنا ہے اپنے کو۔ ہاں آپ دیکھیے نوجوانوں کا یہ حال ہے، مارنا ہے اس کو، لے کے گیا اس کو، گیا، یہ پوچھتا بھی نہیں کیا ہوا، بولے بعد میں بولتا، پہلے اپنا کام کریں گے، بعد میں بیٹھ کے فرصت سے بات کریں گے۔ آپ گئے اس کو جا کے کالج میں، ہاں مارا پیٹا، ہڈی پٹ سب توڑ دیا، کچھ کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچا، مار پیٹ کر کے اس کو ایک دم ہاں لہو لہان کر دیا، یا ہڈی پسلی توڑ دی اس کی، خوب مارے اس کو، 4-5 لوگ مل کے مارے۔ پھر اس کے بعد بھاگ کے گئے تو بھی پولیس آئی، گھر پہ آئی، ان کو ڈھونڈے تو نہیں ملتے، اتنے بہادر کہاں ملیں گے وہ لوگ۔ گھر پہ آتے، گھر پہ آتے، باپ بوڑھا باپ ہے، ماں ہے، کہاں ہے وہ تمہارا لڑکا؟ بولے معلوم نہیں، تو کالج گیا تھا وہ۔ کیا معلوم ہے کیا اس نے؟ بولے نہیں معلوم ان کو، تو پڑھتا ہو تو پڑھتا، چلو لے کے جاتے باپ کو، کیونکہ اس کو معلوم پڑے گا باپ کو لے کے گئے تو آئے گا، پھر وہ نہیں تو نہیں آئے گا۔ بعض اوقات گھر میں جوان بہنیں ہوتی ہیں، بولتے نہیں ہم کو دیکھنے کا چھپایا کہ تم نے گھر میں، اندر جا کے دیکھتے پورا، وہ بچیاں سوئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بہادر بھاگ کے گیا ہے، بڑا کارنامہ انجام دے کے، اور پولیس گھر میں آ کے چیک کر رہی، پورے ایک ایک روم دکھا رہے اس کو، بہنیں بالکل اوڑھ کے سو گئی ہیں، ہاں دوپٹے اپنے سنبھال رہی ہیں، اور یہ پورے دیکھ رہے گھر کے اندر ہے کیا، کدھر ہے، کہاں ہے، پیچھے ہے کہ ادھر ہے کیا، پیچھے کے راستے سے دیکھ رہے اس کو، کھڑکی کے پیچھے سے دیکھ رہے، نہیں ہے گھر کے اندر، صاحب نہیں ہے، واقعی نہیں، وہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، کالج گیا ہے، پڑھنے وڑھنے نہیں گیا، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ کیا کیا اس نے ایسا؟ ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے، ہاں تم کو نہیں معلوم ہے تمہارا بچہ کیسا ہے، تمہارے سامنے نہیں ہو، باہر دیکھو کیا کیا کرتا ہو۔ کیا کرے گی پولیس؟ کمپلیٹ آئی، اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، دواخانے میں پڑا ہوا ہے جس کو مارا، اور مارا کیوں اس کو؟ اس نے اس کی بہن کو چھیڑا تھا، اس کے دوست نے، جس نے فون کر کے بلایا اس کو، تو اس نے بولا مت چھیڑ میری بہن کو، اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس نے بولا میں جو چاہے کروں گا، تو اس نے اس کو ایک تھپڑ لگایا، تو اس نے کیا کیا اب اس کے بعد ہاتھ پاؤں توڑ دیا اس کے۔ تو غلطی کس کی تھی؟ اس کی تھی، یہ دوسروں کی بہو بیٹے کو چھیڑنے والا تھا۔ اب یہ گیا، اس کو نہیں معلوم کیس کیا ہے، بعد میں پتہ چل رہا، اور پھر بیٹھا چوکی میں، پکڑ کے لاتے، پولیس سے بھاگے گا تو؟ اتنا بھاری تو، ابھی پاسپورٹ بھی نہیں بنایا تیرا، ہاں کہاں جائے گا تو؟ تھک کے آتا، برابر پولیس لے کے آتی ہے اس کو، پکڑ کے لاتی اس کو، اور پھر اس کے بعد میں ضمانت کے پیسے دو، یہ کرو وہ کرو، باپ معافی مانگتا، بھائی میں ایسا، میں ٹیچر ہوں، میں فلاں ہوں، میں مولوی ہوں، مت کرو، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ یہ سکھا دے گا تم لوگ گھر میں، پھر پولیس بھی پورا ان کو برابر سکھاتی، اور یہ بیٹھا رہتا ہوں آپ بہادر جوانی کی زندگی۔ لیکن بعض اوقات اس میں بڑا حصہ ماں باپ کا ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا کرے گا، آپ نے سکھایا کیا اس کو، آپ نے نگرانی کی کیا اس کی، آپ نے دنیوی اعتبار سے ایجوکیٹڈ اس کو بنانے کے لیے سب کچھ کیا، دینی اعتبار سے کیا انتظام کیا؟ مولوی صاحب تھک گئے آپ کو بولتے بولتے، بچے کو بھیجو، بچے کو بھیجو، دین سکھاؤ، ارے صاحب وہ بہت پڑھائی کرتا ہو، بہت اس کا بزی رہتا ہو، نہیں ملتا ٹائم اس کو، ایکسٹرا کلاس رہتا ہو اس کا، اور اچھا ہے ہمارا بچہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم سکھاتے جو ہوتا ہمارے سے، اس کو نصیحت کرتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ کیا نصیحت کیا آپ نے اس کو؟ البغی وحقوق الوالدین، اور بدتمیزی اتنی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ماں باپ اتنا، ہاں ماں بھی آتی ہے وہاں پہ اس کی، صاحب چھوڑ دو میرے بچے کو، کچھ رحم کھا کے چھوڑ تو دے گا، ماں کو آ کے گھر پہ تم کہیں کو آئے تھے وہاں پہ، ہاں بہت نواب صاحب ہے یہ، میری عزت کم کر دی تم نے، ایسا معافی بھی نہیں مانگنے کا، معافی نہیں مانگنے کا، پٹائی کرتے تیری جب سمجھ میں آتا تجھ کو کہ معافی، ایک ڈنڈا ماریں گے پیشاب کر دے گا پجامے میں، اتنا بہادر رہتا ہے وہ، واقعی واقعی ایسا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں زندگی کیا ہے، وہ انجوائے کر رہا ہے زندگی کو، جب پٹائی ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے۔
اچھے اچھوں کو ہاتھ جوڑ کے لڑکیوں کو چھیڑنے والوں کو دیکھیں، پولیس پٹائی کرتی ہے تو بعد میں دوسرا ویڈیو بھی آتا ہے اس کا، چھیڑنے والا بھی ویڈیو رہتا ہے، بعد میں بھی ایسا رہتا ہے، ہاں تائی مائی اکا وہ سب کو برابر معافی مانگتا رہتا ہے، وہ پولیس برابر سیدھا کر دیتی ہے اس کو۔ یہ جو بگاڑ ہے، یہ بڑا بگاڑ نوجوانوں میں آج ہے، ماں باپ سے بدتمیزی اور ظلم اور لڑائی مار پیٹ، اور یہ سب دوستی میں ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے نا، تو میرے لیے کرے گا تو میں تیرے لیے، ہم ایک دوسرے کے لیے، اور کریئر گیا، پڑھائی گئی، سب کچھ گیا، کیسز درج ہوتے ہیں، پھر پاسپورٹ بننے میں دشواری آتی ہے، بڑے مسائل زندگی میں ہوتے ہیں، ماں باپ اس کے اوپر اتنا ہزاروں لاکھوں سے خرچہ کیے ہوئے اس کے اوپر، کوئی اس کو پاس و لحاظ نہیں ہوتا اس کا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرے عشق بازی، لڑکے بھی لڑکیاں بھی، لڑکیاں جھگڑے تو نہیں کرتی باہر جا کے، لیکن ان کا وارفیئر موبائل فون ماں باپ دیے ہیں، وہاں چلتا رہتا ہے، فیس بک انسٹاگرام ٹک ٹاک تو ہمارے یہاں بند ہے، اور اس طرح کی جتنے پلیٹ فارمز ہیں جن کے ذریعے سے اسنیپ چیٹ اور یہ نہ جانے کتنی خرافات ہیں، ان کے ذریعے سے ماں باپ، ہاں 10ویں پاس ہوئی تھی اچھے مارکس سے تو باپ بولتا ہوں میں تیرے کو آئی فون دوں گا، اب ہاں لو، یہ لو آئی فون، نہیں وہ باہر جاتی نا تو کچھ ایمرجنسی آئی تو اس کو کال کرنے کے لیے چاہیے، اچھی بات ہے، ایمرجنسی وہ کریٹ کرے گی، اور پھر رات دن بیٹھی رہتی ہے، لڑکے بھی رات دن، آپ دیکھیں دوستوں میں آج موبائل فون، چھوٹے بچوں کو دیکھیے آپ بھائی، بڑے تو چھوڑ دیجئے، موبائل فون کی وجہ سے آج ماحول گھر کا کیا بن گیا ہے، لیکن خاص کر کے جوان بچوں میں اس کا نقصان اور زیادہ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپس میں رشتے بننا، اپنی تصویریں بھیجنا، چیٹ کرنا، پیار محبت کی باتیں کرنا، نرم نرم باتیں کرنا، موڈ صحیح نہیں ہے، ڈپریشن ہے، اس کے اوپر ہمدردی ہے، اور کیا پکا اور کیا کھایا اور کل کیا پکنک پہ جانا ہے اور تمہارا فوٹو کہاں ہے، چلتے 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 بعض اوقات رشتے بن جاتے ہیں، شادی سے پہلے ہی ان کے وہ جذبات اور وہ ساری چیزیں زندگی میں آ جاتی ہیں، پھر یہ چیز ٹوٹنے کے بعد، نکاح کے بعد واپس سے دل جڑ نہیں پاتا صحیح ڈھنگ سے، کیونکہ وہ سب عادت پڑ چکی تھی، اور شوہر کے ساتھ کام کو جاتا، کام سے آتا کھانا بنا کے ایسا رہتا ہو، وہ زیادہ پورا ڈرامہ نہیں کر سکتا ہو، کیونکہ ریئل لائف ہے یہ، کتنے سارے اتنے پیار محبت والی باتیں رہتی، جب واقعی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ایسا نہیں ہو پاتے ہو، کیونکہ وہ فلم میں بن سکتے ویسا، فلم کے باہر نہیں بن سکتے ایسا، ڈرامے میں وہ ایسے ہیں، ڈرامے میں A1 ہے، وہ A+ ہے، وہ ریئل لائف میں ویسا روزانہ کہاں سے کرتے بیٹھے گا، وہ تمہارے لیے میں ستارے توڑ کے لاؤں گا، نہیں کر سکتا وہ۔ آپ دیکھیے ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی اجنبی سے ملے کسی بس سٹاپ کے اوپر، ٹرین میں، آپ جتنا اچھا روزانہ اس سے ملے، آپ نہیں رہتے ویسے، پھر جتنا زیادہ قریب آ جاتا آدمی، گھر والوں سے رہتے آپ ویسا جیسا آپ بس سٹاپ پہ رہتے، نہیں رہتے آپ ویسا، جتنا دور آدمی ہوتا ہے اتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، اتنا زیادہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ جتنا قریب آتا ہے اس کو لگتا ہے کب تک میں ایسا کروں، وہ ریئل باہر آ جاتا ہے۔ تو شادی کے بعد اکثر جو اس طرح کے لو افیئرز وغیرہ ہوتے ہیں، شادی کے بعد اس کو لگتا میں سمجھی تھی تم ایسے نہیں تھے، میں بھی سمجھا تھا تم ایسی نہیں تھی، اور اکثر اوقات ان کے اندر دراڑ پیدا ہو جاتی، بہت کم اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ٹھیک ٹھاک چل پاتے ہیں، ورنہ عام طور سے اس طرح کی جتنے افیئرز ہوتے ہیں بعد میں بہت بری طرح سے فیل ہو جاتے ہیں۔ آج کیا ماحول بنا ہوا ہے، موبائل فون کے ذریعے سے لڑکے لڑکیاں رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں، رات دن دیر دیر تک، رات میں 2 2 3 3 بجے تک تو آرام سے لگے رہتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کی وجہ سے کتنی بچیاں مرتد ہو گئیں، کتنی بچیاں مرتد ہو گئیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ہاں بات کرتے 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 دل آ گیا اس کے اوپر، اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اس کو پسند آ گیا، وہ بچیاں اپنی گھر میں کام کر رہی ہیں کہ کھا پی کے ہاں بالکل کنگھی چوٹی کر کے رہنے والی، کہاں کی دنیا معلوم ہے اس کو، اب ایک دم قید میں تھی، وہ پردہ یہ وہ سب، باہر نکلی یا اس کو اس راستے سے باہر نکلنے کا موقع ملا، میڈیا کے راستے سے، سوشل میڈیا کے راستے سے،
اب پوری دنیا اس کو ایکسپوز ہو گئی موبائل فون کے راستے سے، ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہیں، پیار محبت کی فلمیں بھی دیکھ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ شارٹ کلپس بھی دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ کے اس کے دل میں تمنائیں پیدا ہو جاتی، اور پھر اس کو سراہنے والا کوئی مل گیا تو پہلے جو آیا اس کی جھولی میں چلی جاتی وہ، خصوصاً جب کہ گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، گھر کے اندر اس کو سراہنے والے نہ ہوں، اور باہر مل جائے تو ہر انسان ہمدرد کی اہمیت محسوس کرتا ہے، اور ہمدرد مل جاتے باہر، چاہنے والے مل جاتے، بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا، بھائی مچھلی بھی پکڑتے تو کیا کرتے؟ اس کو کچھ لگا کے دیتے نا، کانٹا دکھتا گیا اس میں؟ نہیں دکھتا، اس کو لگا ہوا غذا برابر دکھتی ہے، مچھلی غذا کے لیے جاتی ہے لیکن پھنستا کیا ہے گلے میں؟ کانٹا۔ بچیاں کتنی جا کے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے اس کی پوری تفصیل بولنے کا وقت بھی نہیں ہمارے پاس۔ بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ جو بھی ہونا ہے ہوتا ہے، اس کے بعد لا کے چھوڑ دیتے ہیں، جا اب تو بچہ گود میں لے کے آتی ماں باپ کے پاس۔ بعض بچیاں تو بچہ لے کے بھی نہیں آتی، وہ کہیں نہ کہیں دوسرے ملکوں میں چلی جاتی، ایکسپورٹ ہو جاتی، وہ کسی کلب میں یا کسی ڈانس میں یا اس سے بری جگہ پہ پہنچ جاتی، وہ زندہ بھی نہیں رہ پاتی بعض وقت، اور زندہ رہنا ہے تو اس کو غلط زندگی جینی پڑے گی۔ یہ حال ہے، دنیا بہت بھیانک جگہ ہے، بچوں کو سنبھالیے، بچیوں کو زیادہ سنبھالیے۔ عشق بازی اس راستے سے بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ایک دخل رہتا۔ ہم جو فلمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں، آج تو بہت کم ہو گیا تھیٹر میں جانا، ایک زمانے میں وہ بھی چیز چلتی تھی، آج گھروں میں ہو رہا۔ فیملی کے ساتھ عید ہے، عید منانے کے لیے، ہاں عید کے دن اگلے دن جا رہے فلم دیکھ رہے، اور عشق بازی کی فلم دیکھ رہے، سب مل کے گھر میں فیملی کے ساتھ سب گیٹ ٹوگیدر ہوا، وہ بھی آئی وہ بھی آیا وہ بھی آئے، سب چلو جمع ہو گئے، فلم دیکھیں گے، فلم دیکھ رہے ہیں سب مل کے، پڑھے لکھے ہیں، ماڈرن مائنڈ کے ہیں، اور فلمیں جو دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ ہماری فلموں میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری کیا سب کی فلموں میں، ہماری کہاں سے ہوئی ہو، اللہ محفوظ رکھے ہم لوگ، ہمارا ملک ہو یا دوسرے ملک ہوں، فلموں میں بنیادی طور پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عشق بازی بے حیائی، اور دوسرے مار دھاڑ، وائلنس یا سیکس، یہ دو چیزیں ہوں گی آپ کو ملے گی۔ اب بتائیے کیا ذہن میں ڈال رہے ہیں ہم ان کے؟ ہم ہی تالیاں بجا رہے ہیں، ہاں دونوں کے ملاپ پہ ہم ہی تالیاں بجا رہے ہیں، تو بچیوں کے دماغ میں کیا آئے گا؟ یہ ہم پروموٹ کرتے ہیں، فیملیز پروموٹ کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بچیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، لڑکوں کی زندگی خراب ہوتی ہے، اچانک لے کے آ جاتا وہ ڈبل سیٹ گھر پہ ہے، ہاں یہ کون ہے کیا ہے، میری کلاس میں پڑھتی ہے، اور اگر وہ جاب کرنے والا ہو تو سیدھا لے کے آ جاتا ہے کہ ہم نے شادی کر لی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہت پٹائی ہونے والی ہے، کر لیے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہو گیا اب ایکسیپٹ کرو، ہو گیا، اب کیا کرتے؟ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، دو گواہ کون نہیں، چنٹو پنٹو دو نہ گواہ تھے ہمارے شادی کے، ہو گیا ہماری شادی، اب ماں باپ کو مجبوراً ماننا پڑتا ہے، بلکہ بعض اوقات کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کو ماں باپ سمجھاتے بیٹا تیرے لیے اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ بہت نالائق لڑکا ہے، کمانے کے اعتبار سے تو چھوڑ دے، اخلاقی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں مانتی وہ، نہیں سنتی وہ، کیونکہ ایسا اس کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے کہ وہ واپس لوٹنے کا سوچتی ہی نہیں ہے۔ کتنے کیسز ایسے، ماں باپ کا کیا، ماں باپ نے پال پوس کے بڑا کیے، ایک دن میں چھوڑ دیتی ان کو، یہ 4 مہینے 3 مہینے 2 مہینے سے اس کو پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، پوری زندگی داؤں پہ لگا دیتی اپنی، اور اکثر ایسے کیسز فیل ہوتے ہیں، اکثر فیل ہوتے ہیں، اور بہت اس کی بہت بھیانک داستان ہے یہ چیز کی، یہ بھی ایک مسئلہ بچوں کا ہے، لہٰذا اس میں کہ بچوں کا جب بڑے ہو جائیں اور زندگی سیکھ لیں، بہت جلدی بھی نہیں لیکن زندگی سیکھ لیں، ان کا نکاح کر دیجیے، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، لڑکا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک ہو گیا، سنبھال سکتا ہے، ٹھیک ہے، لڑکی گھر گرہستی سیکھ لی، دین سیکھ لی، تھوڑا بہت پڑھ لی، اس کے بعد شادی کر دیجیے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب
من استطاع الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کے لیے غلط نگاہ نہیں چلتی اس کی، اور زنا کاری کی طرف یہ نہیں جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اور جو نہیں کر سکتا ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، فائنینشیل ایشوز اس کے ہیں، گھر نہیں اس کے پاس رکھنے کے لیے بیوی کو، یا کچھ اور مسائل اس کے ہیں، تو کیا کریں؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. تو وہ روزے رکھیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. اس لیے کہ روزہ اس کی شہوتوں کو قطع کرے گا، شہوت کو ابھرنے نہیں دے گا کہ شہوتیں اس پر غالب آ جائیں اور وہ زنا کاری کی طرف چلا جائے. تو نکاح ایک حل ہے. بہت سارے آپ دیکھیے کیسز میں ماں باپ نکاح ٹالتے رہتے یہاں تک کہ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. یہ نہیں کہ سارے بچے برے ہوتے ہیں، شریف بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک بڑا طبقہ آپ دیکھیں مسلمانوں میں سے، دوسروں کی بات تو ہم نہیں کریں گے، مسلمانوں میں سے دیکھیے کہ پڑھائی کی وجہ سے اتنا وقت نکل جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ اپنا انتخاب خود کر لیتے ہیں، ماں باپ کو زحمت بھی نہیں دیتے اس کی کہ آپ کیوں تکلیف اٹھاتے، ہم ہیں نا، ہم ہمارا ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم نے پسند کر لیا اپنی طرف سے، آپ کیوں اس کے اندر پریشان ہو رہے ہیں. وہ اپنا انتخاب خود کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے بے پردگی بچوں میں، بڑے بچوں میں خاص طور سے یہ دیکھنے میں بے حیائی اور بے پردگی. سوشل میڈیا میں آ کے بچیوں کا ناچنا گانا، جوکس بنانا، میمز بنانا، لڑکوں کا عجیب قسم کے ویڈیوز بنانا، یہ ساری چیزیں یہ ماحول میں اس عمر میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. بعض اوقات ماں باپ بھی سبسکرائبر رہتے اس کے. برا یہ ہے اس میں کہ ماں باپ بھی اس کو انکریج کرتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے اس کو بھی ماں باپ انکریج کرتے، چینل بناتے رہا، پھر چینل بناتی، لپسٹک لگاتی، یہ کرتی وہ کرتی، آتی اس کے پر سجدت کے. بچی کتنی 8 سال کی 10 سال کی ہوگی، وہاں سے شروع کرتے اس کو. اب آگے کسی کہانی کیا بنے گی اب بتائیے. آپ نے اس کو پہلی فلم سٹار بنا دیا، اس کے فین بنیں گے، اس کے کمنٹس آئیں گے، وہ کمنٹ دن بھر پڑھتی رہے گی. پھر جب بڑی ہوگی، جوان ہوگی، تو کیا آپ ایک دم نیک بن گئی؟ آپ نے بٹھایا جو گاڑی میں، وہی گاڑی میں جائے گی نا آگے. تو ماں باپ بعض اوقات انکریج کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے اولاد کو، اور اس کو ویسا بناتے ہیں جس سے آگے اس کی زندگی بربادی ہونے والی ہوتی ہے، ہلاکت کی طرف جانے والی ہوتی ہے. حیا، پردہ، بے پردگی آپ دیکھیے. بلکہ بعض اوقات پردہ ہوتا ہے لیکن غلط چیز کے لیے، کہ بچیاں پردہ برقعے میں ہیں اور گارڈن میں کسی اور کے ساتھ. کتنے کیسز آ رہے ہیں اسے، گارڈنوں میں پکڑیں گے، ادھر پکڑیں گے، کون تو، کہاں سے آیا تو، کیا آپ. یہ اتنا دور جا چکا ہے معاملہ. آپ کتنا کرو گے؟ اس کے گھر میں فون کیا تو گھر والے بولتے تم کو کیا کرنے کا، ہماری بچی ہے نا، چھوڑ دو تم لوگ، تم تمہارے گھر کو جاؤ. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. بلکہ وہ بالغ رہے گی تو پولیس آ کے بولتا ہے تم کو کیا کرنا ہے اس میں، اس کی عمر اتنی ہے، تم کیا پولیس ہو کیا، تم مورل پولیسنگ کیوں کر رہے ہو. وہ نہیں سنتے. تعلیم کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہم پولیس بن کے گھومیں اس طرح سے. بعض اوقات اس میں جھگڑے فساد بھی ہو جاتے ہیں، فسادات بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر. سکسیسفل نہیں ہے وہ. آپ اس کو ایک دن گھر پہ چھوڑ کے آئے، مارے پیٹے اس لڑکے کو، اس کو چھوڑ کے آئے گھر پہ، کل کیا ہوگا؟ کل بھی جاؤ گے آپ اس کے پیچھے. اب کیا آپ اس کے پیچھے اسسٹنٹ اور سیکیورٹی گارڈ بن کے گھومو گے؟ کل پھر جائے گی وہ اس کے پاس، پھر ملے گی اس سے، اس گارڈن میں نہیں اس گارڈن میں ملے گی وہ. کیا یہ حل ہے؟ حل یہ نہیں ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے، یہاں وہ کہاں بیٹھی مت دیکھیے، اس کے اندر کیا بیٹھا ہوا دیکھیے. جب تک کہ آپ اس کو ریپیئر نہیں کرو گے وہ ریپیئر نہیں ہونے والی ہے. آدمی کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ صحیح تو آدمی کا جسم صحیح. دل اگر صحیح نہیں ہوا، اس کا سوچ صحیح نہیں ہوئی، اگر اس کے اندر حیا نہیں آئی، اگر کہ یہ مجھ کو نہیں کرنا چاہیے، اسلامی اعتبار سے یہ غلط ہے، اگر یہ احساس اس کے اندر نہیں ہے، آپ اس کو ایک جگہ سے روکو دوسری جگہ ملے گی آپ کو. تو بعض اوقات نوجوان ہمارے یہ بھی جوش میں آ کے کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ روکنا نصیحت کرنا اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اس طرح کی چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایمان اور حیا دونوں کی جوڑی ہے، دونوں میں سے اگر ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے. حیا زندگی سے نکل جائے، دیکھیے کتنی بے حیائی اور عریانیت کی وجہ سے عشق بازی کی وجہ سے بے دینی اور ارتداد نہیں آیا. ویڈیو بنا کے ڈالیں، یوٹیوب پہ ڈالیں، انسٹاگرام پہ ڈالیں، فیس بک پہ ڈالیں، اس کے بعد کمنٹس نیچے آئے آپ بہت خوبصورت ہو، آپ بہت اچھی ہو، اور اس کے بعد پھر اس کو اس سے کوئی نہ کوئی ایسا مل گیا جو اس کا چاہنے والا تھا، اب وہ چاہنے والا اس کو اسلام سے بھی باہر لے گیا. بے حیائی کی وجہ سے عشق بازی، اور عشق بازی کی وجہ سے ارتداد، بے دینی، بد دینی، یہ سب زندگی میں آتی ہے. تو اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کی تربیت کریں، بے حیائی سے ان کو بچائیں. پردے کا اہتمام زندگی میں ہو. بعض اوقات ماں پردہ نہیں کرتی تو بچی کہاں سے کرے گی؟ اگر ماں کی زندگی میں دین ہے بچی کی زندگی میں بھی دین آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بچوں میں دیکھنے ملتی ہے. اس کے علاوہ وقت کی ناقدری، یہ تو عام بیماری ہے، یہ بڑے اور چھوٹے اس میں کیا الگ ہے. موبائل فون کے آنے کے بعد سے وقت کی برکت ہی گویا کہ ختم ہو گئی ہے. ہمارا کتنا وقت ہے جو موبائل فون کی نظر ہو رہا ہے، فضول چیزوں میں. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، سب کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں. کوئی ہنس رہا ہے، کوئی غور سے دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائپ کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، سب اس میں لگے ہوئے. مسجد میں ہیں، جنازے میں ہیں، بازار میں ہیں، کسی دعوت میں ہیں، لائن میں کھڑے ہیں، ڈاکٹر کے پاس ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہے. ہر آدمی ذرا سا کچھ ہو گیا اس میں لگا ہوا ہے. وقت ضائع کرنا، خاص کر کے نوجوانوں میں ہر وقت گھنٹے 3.5 گھنٹے ایوریج ہے ہمارے ملک کا. 3.5 گھنٹے ایوریج ہے. اتنا گھنٹہ تو دینا ہی دینا ہے آدمی نے، وہ جاب ہے اس کا. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو 8 گھنٹے موبائل پہ لگے رہتے ہیں، فضول، کچھ آؤٹ پٹ نہیں ہے. میڈیا کنزمپشن ہے، کریٹیوٹی کچھ بھی نہیں ہے، پروڈیوس کچھ نہیں کر رہا ہے. یہ خالی جو کچرا آ رہا ہے اس کو نگل رہا ہے بلا کسی ارادے کے، ایک کے بعد ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. اور کچھ پسند آیا لائک کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، سبسکرائب کیجئے. ہاں، یہ فارورڈ کر رہا ہے اس کو دوسروں کو. تم بھی دیکھو، تمہارا بھی وقت بہت برباد کرنے لائق ہے، دوسروں کو بھی بھیج رہا ہے. بعض وقت علماء کو بھی بھیجتا، تم بھی دیکھو اس کو. ہاں، ہر وقت بیچارے پریشان رہتے نا، ایک دم جہنم آخرت، اس میں تھوڑا ٹینشن میں رہتے علماء. تھوڑے ایسے بھی ان کو بھی بھیجو تو تھوڑے یہ بھی انجوائے کر لیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ ناؤ میں شریک ہو جائیں گے. وقت برباد کرنا، وقت بہت قیمتی ہے. جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اس کو برباد کرتا. جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ قابل قدر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بربادی کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم زمانے کی، وقت کی، انسان گھاٹے میں ہے. جب اللہ نے انسان کا گھاٹا، بربادی، خسارہ ذکر کیا تو قسم کس کی کھائی؟ وقت کی. کیونکہ انسان کے خسارے کا، کامیابی کا مدار وقت کے صحیح استعمال پہ ہے. یا تو اچھی طرح استعمال کرے گا یا تو غلط طرح سے. اگر غلط طریقے سے وقت استعمال کیا برباد ہوگا، صحیح طریقے سے استعمال کیا کامیاب ہوگا. ماں باپ، بلکہ بچوں کو بھی آپ دیکھیے، چھوٹے بچے ہمارے گھر میں، ماں کچن میں ہے اور کام کرنا چاہتی، کچھ پکانا چاہتی، مہمان آنے والے یا شوہر جلاد آنے والے شام میں، اب کیا کرتی ہے؟ ستا رہی تو اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو ڈرگ ایک دے دو ایسی کہ وہ استعمال کرتا رہے، اور پھر بچہ بیٹھ کے موبائل میں دیکھتا رہتا ہے اور کونے میں بیٹھا ہوا بالکل اسی میں لگا ہوا ہے. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ آرام سے اس کے لیے ہے. وہ بنا ہی ایسا ہے کہ ایک کے بعد ایک اس کے اندر انٹرسٹنگ چیزیں آتی رہتی ہیں، نیا پن اس کے اندر ہے جو انسان کو چاہیے. اور ماں اپنے کام کاج میں ہے،
ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، 10 سال، کیا اثر اس کے ذہن پہ ہوتا ہوگا؟ اتنا موبائل فون کا استعمال. اور کتنے بچے آپ دیکھیے، پھر اس کو ماں کھانا کھلا رہی اور موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اسے لے لیا جائے، اس وقت کسی بچے سے موبائل لینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے ماں باپ کے لیے. لے کے دکھائیے. دینا آپ کے اختیار میں ہے، لینا نہیں. ون وے یہ دینا آپ کے اختیار میں، دینا نہیں آپ نے، نہیں دینا آپ نے. اور ہم یہ اس زمانے سے کہہ رہے ہیں جب ڈاکٹر الارم نہیں بجا رہے تھے. آج ڈاکٹر الارم بجا رہے ہیں، ڈاکٹر بول رہے ہیں نہیں. عجیب بات یہ ہے، کورونا میں اسکول کا ٹیچر، آپ کا بچہ اسکول نہیں آ رہا ہے، ہاں نہیں آ رہا تو بند ہے. آن لائن اٹینڈ نہیں کر رہا بچہ آپ کا، ہاں بھئی ہم لوگ بچوں کو موبائل نہیں دیتے. پھر پڑھائی کا کیسا ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے بتائیے؟ آپ پڑھا سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری پہ، ہاں ٹھیک ہے پڑھائیں گے ہم. ٹھیک ہے پھر دیکھیے آپ کیوں نہیں. لیکن نہیں دیتے ہم لوگ. ہم دیں گے، عادت لگ جائے گی، چھڑانا مشکل ہوگا. لیکن ضرورت تو ہے نا اس چیز کی. نہیں ہم کو نہیں ہے. اوکے آپ کی ذمہ داری، آپ کی مرضی. دیکھیے پھر آپ ذمہ دار ہوں گے، پڑھائی کا نقصان ہوگا تو اوکے چلے گا. 1 سال بعد کی سٹوری، بچہ کے باپ سے بول رہا ہے اسکول میں بلائے ہوئے پروگرام ہے ماں باپ کے لیے. کس چیز کا ہے؟ بچوں سے موبائل کیسے چھڑانا. اسی اسکول میں پروگرام ہے. کیا پروگرام ہے؟ بچے موبائل کے اتنے دیوانے ہو گئے ہیں کہ چھوٹ نہیں رہا ان سے، پڑھائی کا نقصان ہو رہا. کیونکہ کورونا کے بعد اسکول سٹارٹ ہو گئی لیکن موبائل سٹاپ نہیں ہوا. اب ٹیچروں نے اسکول میں پروگرام رکھا اس کے لیے. موبائل کے نقصانات بچوں کی پڑھائی پہ، ذہن پہ کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں، کس کو بتانے کے لیے؟ پیرنٹس کو. یہ حل ہمارا ہے کہ ہمارا حل خود ایک پرابلم بن جاتا ہے، ہمارا سولوشن خود پرابلم ہوتا ہے. ہم بچوں کو بزی رکھنے کے لیے موبائل فون دے رہے ہیں، ان کو دوسرا کام نہیں دے رہے ہیں. آپ بہت کچھ دے سکتے بچوں کو. آپ ان کو کچھ ایسا کام دیجئے جو کریٹو ہو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے، ان کو قصے سنائیے، صحابہ کے، تابعین کے. نہیں تو نہیں، کم سے کم کہانی سنائیے اس کو. نہیں آپ کے پاس کہانی، آپ گھڑ کے دماغ سے سناؤ اس کو، پر کسی ایگزسٹنگ کا نام مت لو، چلے گا. فرضی کہانی سناؤ، چل جائے گا وہ. لیکن آپ اس کو موبائل فون اگر دے رہے ہو تو اس کے نتیجے میں وہ کیا دیکھے گا، آپ کتنا بیٹھو گے اس کے اوپر، اور آپ اس میں کتنا پیرنٹل کنٹرول رکھو گے. اس کے بعد بھی آپ نے اس کی عادت تو ڈال دی نا. آپ بچے کھانا نہیں کھاتے، بولے ہمارا گڈو جب تک کہ اس کو موبائل نہیں دیا نا کھانا ہی نہیں کھاتا ہو. ہاں جب تک وہ چلنا پڑتا ہو. کارٹون نیٹ ورک کیا ہے وہ، ہاں بچوں کا ہے نا ایک بہت فیمس، کیا ہے وہ، ٹام اینڈ جیری. گیا آپ لوگ دیکھتے تھے ابھی نئے نئے بہت سارے. ہاں کوکو میلن. ڈاکٹروں نے کہا اس کی آواز سنتے ہی بچے میں معلوم نہیں کیسا کچھ ایسا آ جاتا کہ برابر وہ اس کی آواز سن کے کان اس کے کھڑے ہو جاتے ایک دم. یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہی ہے، اچھا نہیں ہے، یہ ایڈکشن ہے. بچوں میں موبائل ایڈکشن ہے، بڑوں میں تو ہے ہی ہے. لیکن بچوں کو آپ شروع سے ان کا ذہن، بچوں کی لینگویج ڈیولپمنٹ خراب ہو گئی ہے. وہ زبان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، ایکسپرٹس کا بولنا ہے، موبائل فون کی وجہ سے بچہ زبان اس کی صحیح ڈھنگ سے ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. جو دماغ کا وہ حصہ جو زبان سیکھنا، لینگویجز سیکھنے کے لیے ہے، بعد میں وہ چھوٹا ہو جاتا، شروع میں رہتا ہو. اس لیے بچے بہت جلدی زبان سیکھتے ہیں. لیکن موبائل فون میں بزی رہنے کی وجہ سے وہ حصہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا ہے اور بچے نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ ماں باپ نے ان کو اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل فون دیا. بچوں میں بگاڑ کہاں سے آ رہا ہم سوچ رہے ہیں نا، اور کیا کیا بگاڑ ہے. یہ بگاڑ ہے، یہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں اس کے.
ماں باپ ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں پہ دھیان نہیں دیا اور ان کو ایسی چیزیں دے دیں جو ان کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے بچے آج نہیں تو کل تو موبائل تو ان کے ہاتھ میں آنے ہی والا نہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو ہم موبائل سے روکیں، ہم کو یہ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے موبائل کو صحیح کیسے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہماری بچیاں کل تو کچن میں آنے ہی والی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور چھری تو ان کے ہاتھ میں آنے ہی والی ہے، تو آج ہی ان کے ہاتھ میں دے دیں گے چھری، چلے گا؟ سوچیے بھئی، ایک چھری جو ہے بچی کل اس کے ہاتھ میں آنے والی، کچن میں استعمال کرے گی، وہ کھانا بنائے گی، سب کچھ کرے گی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آج ہی اس کے ہاتھ میں آپ وہ چھری دے دیں کہ وہ ہاتھ کاٹ لے اپنا؟ اور آپ کا گڈو کل تو گاڑی چلانے ہی والا ہے، ابھی سے اس کو بٹھا دیں گے آپ کار میں اپنی، ابھی سے بائک پہ بٹھا دیں گے اس کو آپ؟ نہیں، جو اس کو کل کرنا ہے اس کی کیپیسٹی آج ہے کیا اس میں؟ جب تک کہ اس میں وہ کیپیسٹی نہیں آتی ہے، وہ سیلف کنٹرول نہیں آتا ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے، آپ اس کو اتنا بڑا رسک نہیں دے سکتے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اولاد کا بگاڑ، اس کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری چیزیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بگاڑ اگر ہم سمجھ لیے یہ ہم نہیں کیے تو بھی بہت ہو گیا ہمارے لیے۔ کرنے کے بہت سارے کام ہیں کہ بچپن سے ان کا تعلیمی نظام صحیح ہو۔ بچپن سے، جیسے میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام، حضرت لقمان اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ سے جوڑنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں اے لڑکے، اے بچے، تجھ کو کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے یا نوجوانی کے قریب ہے ایک دم، اس کو سکھا رہے ہیں اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اے بچے، تجھ کو کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کی حدود کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت پانے کے لیے اللہ کے احکام کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اللہ تجھ کو محفوظ رکھے گا۔ بچہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں بیٹھ کے کھا رہا تھا آپ کے ساتھ، آپ نے کہا میرا ہاتھ پورا پلیٹ میں گھومتا تھا، ادھر سے کھا رہا۔ بچے کیسا کھاتے؟ ایک دم کھیلتے زیادہ، کھاتے کم۔ آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا، اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا۔ آپ سکھا رہے ہیں، اسلامی آداب سکھا رہے ہیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ بولنا رہتا، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا رہتا، اور اپنے سامنے سے کھانے کا رہتا۔ آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، آپ کے گھر میں زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں اور آپ تقسیم کر رہے ہیں، اور بچہ کھیلتے کھیلتے ایک زکوٰۃ کی کھجور لے کے کھا لیا، منہ میں ڈال لیا۔ اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے ایک دم، آپ نے گود میں اٹھایا، آپ کو نہیں معلوم، تو آپ کے کندھے پر بچے کی رال ٹپکنے لگی، آپ نے دیکھا کیا ہے منہ میں اس کے، ہاتھ ڈال کے نکالا تو کھجور، آپ نے نکال کے واپس ڈال دیا اس کو، کہا تجھ کو معلوم نہیں ہم صدقے کی کھجور نہیں کھاتے؟ اتنا چھوٹا بچہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، ہم نہیں کھاتے، اپنے گھر میں نہیں چلتا ایسا، لوگ کرتے ہوں گے، لوگ یہ کرتے ہوں گے، وہ کرتے ہوں گے، وہ برتھ ڈے مناتا، وہ ناچتا، وہ فلمیں دیکھنے جاتے، وہ سب کرتے، بیٹے ہم لوگ نہیں کرتے، اپنے گھر میں ایسا نہیں چلتا۔ کیوں؟ اپنے دین میں ایسا نہیں چلتا، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نہیں ہوتا ایسا۔ کیوں ایسا؟ ایسا اس لیے کہ اللہ نے ایسا ایسا بتایا ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایجوکیٹ کرنا، عقیدہ سکھانا، اخلاق سکھانا،
دینداری سکھانا، نماز سکھانا بچوں کو. بچہ جب 7 سال کا ہو اس کو نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھے اس کو مارو. 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھاؤ. ہم بیٹھ کے سکھا رہے اس کو جیک اینڈ جل، ہاں ہم یہ 1 2 بغل میں شو، ہم یہ سکھا رہے اس کو. وہ منع نہیں ہے، آپ اس کو انگلش سکھاؤ، آپ جو سکھانا سکھاؤ آپ اس کو. لیکن کیا آپ نے اس کو نماز سکھائی؟ کیا آپ نے اس کو طہارت سکھایا، پیشاب پاخانے کے آداب سکھائے؟ نہیں. دنیا بھر کی چیزیں آپ نے سکھا دی اس کو، لیکن آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا. کرنے کا کام یہ ہے. آپ میرے کو نہیں آتا پڑھا، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اچھی بات ہے. پڑوس میں مسجد نہیں ہے، مکتب نہیں چلتا وہاں پہ، ٹائم کہاں رہتا ہے؟ اس کی دنیا کی پڑھائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آج آپ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے دین کے لیے، کل آپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا اس کے پاس. وہ اتنا بڑا آفیسر بن جائے گا، اتنا بڑا بزنس مین بن جائے گا کہ بولے گا میرے کو ٹائم نہیں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے. بیٹا ذرا بیٹھنا میرے ساتھ، تھوڑا دو بات تو کر میرے ساتھ. ٹائم نہیں میرے پاس، ایسا کیسے ٹائم نہیں ہے؟ ہاں، آپ نے اس کو اللہ کے لیے ٹائم دینا نہیں سکھایا، وہ آپ کے لیے ٹائم دے گا. اسکول لے جا کے چھوڑ رہے ہیں آپ اس کو، بائک پہ لے جا کے. رکشہ والے انکل آج نہیں آنے والے. ہاں اچھا، تو یہ جا کے چھوڑ کے آتا، خود یہ خود جا کے چھوڑ کے آتا ہے. مکتب گھر سے پڑوس میں قریب رہے گا، کبھی جاتا بچہ نہیں، یہ چھوڑتا لے جا کے نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے. دین، عقیدہ، عبادات، اخلاق سیکھنا، دعائیں، قرآن نہیں. کب سیکھیں گے، کب سکھائیں گے؟ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ ایسی جگہ لے جا کے چھوڑیے جہاں وہ سکھاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس دنیا کی ایجوکیشن کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارا خواب ہے وہ کچھ بنے گا. 1 سے 10ویں تک، 10ویں سے 12ویں تک، 12ویں سے گریجویشن 15 سال، پھر اس کے بعد اور اوپر جائیے. ماسٹرز سے لے کے آپ پی ایچ ڈی کتنا اوپر تک جا سکتے ہیں آپ، جائیے انجینئرنگ اوپر جائیے. 15 سے 20 سال آرام سے ہم بچوں کو پڑھا لیتے ہیں. صرف یہ کہ کھائے گا وہ، کتنا پیٹ ہے اس کا، مزدور کا پیٹ اور یہ انجینئر کا پیٹ کتنا بڑا پیٹ ہے اس کا، کتنا کھائے گا وہ؟ اتنا ہی کھاتے ہیں. بلکہ بعض اوقات بہت زیادہ پڑھ کے بہت زیادہ ترقی کرنے والے زیادہ کھاتے بھی نہیں. مزدور زیادہ کھاتا ہے کیا نہیں؟ دیکھیں پڑھ کے بس 2 4 روٹی کتنا کھاتا ہے، 4 5 روٹی کھا جاتا ہے. یہ ہاں میرے کو گوشت نہیں چلتا، ہضم نہیں ہوتا، شوگر بھی ہے، ہاں بی پی بھی ہے، بیوی بھی ہے، بی پی بھی ہے. شوگر بھی ہے اس کو، اور کولیسٹرول بھی بڑھ رہا ہو، پیٹ بھی یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. یہ پھر کھانا بھی کم ہے. بتائیے آپ، کھا نہیں سکتا آدمی، ڈھنگ سے جی نہیں سکتا، پیسہ خالی کما کے کرے گا کیا؟ پیسہ جما کے رکھنا جو ہے یہ بس سراب کی طرح ہے. جیسے ریگستان میں چلتے نا، ان کو دور کچھ تو دکھتا ہے ایسا چمکتے ہوئے پانی، جب نزدیک جاتے تو پانی نہیں رہتا، وہ ریت چمک رہی تھی. بھائی پیسہ آپ خالی جما کے رکھ کے کیا ہے؟ وہ آپ کھا نہیں سکتے، آپ انجوائے نہیں کر سکتے. کتنے لوگ کماتے کماتے بہت کماتے مر جاتے ہیں، ان کے گھر والے استعمال کرتے اس کو اور گناہوں میں کرتے. اس کا جمایا ہوا پیسہ ایسا اڑاتے، یہ جمع کے سنبھال کے رکھتا تھا، یہ نہیں کرتا تھا، ہاں بہت سنبھالتا تھا. اولاد دھڑام سے اس کو پیسے کو ایسے غلط کاموں میں خرچ کرتی. کیوں نے دیندار نہیں بنایا اس کو؟ اگر تو دیندار بناتا، چھوڑ کے بھی مرتا پیسہ، تو اولاد اس کو مسجد بنا رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے تیرے لیے، ہاں صدقہ جاریہ کچھ کر رہی ہے، اولاد ایسا کرتی تیرے لیے. لیکن نہیں، تو نے دیندار نہیں بنایا، وہ اپنی عیاشی میں خرچ کرتے. تو نے اپنے گلا گھونٹ گھونٹ کے پیسہ جمع کیا تھا، بچا بچا کے، یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا، سنبھال کے رکھا تھا. وہ ایسا اڑاتے ہیں، جوتیوں میں اڑا دیتے پیسہ، کیونکہ جو محنت سے کمایا نہیں اس کی کیا ویلیو رہتی، اور غلط کاموں میں لگاتے. اولاد کو دیندار بنائیے، پیسے کے پیچھے دوڑ کے اپنے اوقات کو برباد مت کیجیے. تھوڑا وقت گھر والوں کو دیجیے،
گھر والوں کو وقت دیجیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، شفقت دیجیے ان کو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کیجیے، موبائل پھینک دیجیے، توڑ دیجیے اس کو، نہیں تو کونے میں ڈال دیجیے اس کو وقت اس کا رکھیے، استعمال کا ٹھیک ہے، لیکن اس کا اپنا مالک مت بنائیے، رب مت بناؤ اس کو اپنا، کہ جب دیکھیں جب لبیک یا سیدی، نہیں، اس کو اس کی حد میں رکھیے، اوقات میں رکھیے، اس کی مالک بنیے، اس کا غلام مت بنیے اس کا۔ گھر والوں کو وقت دیجیے، بیٹھیے، ان کے حال احوال پوچھیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، بات کیجیے، اخلاق سکھائیے، دین سکھائیے، تیرے دادا ایسے تھے، پردادا ایسے تھے، گھر ہمارا ایسا تھا، ہم لوگ خاندان ایسا اپنا، یہ اپنے دین میں صحابہ ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔ اب بیٹھ کے بات کیجیے ان سے، بیٹا ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا، بیٹے ایسا ہوا تو ایسا کرنا، سکھائیے ان کو، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے سامنے اپنی تصویر اچھی رکھیے، غلط کام مت کیجیے ان کے سامنے، آپ غلط ہے تبھی بھی مت کیجیے، آپ غلط کیجیے ہی مت، چھپ کے بھی نہیں، کھل کے بھی نہیں، لیکن بچوں کے سامنے کم سے کم غلط کام مت کیجیے، کیونکہ ان کو آپ غلط بنائیں گے، اس سے بہت ڈیمیج ہوتا ہے بچہ جب باپ ماں کو غلط کام کرتے دیکھتا۔ نہیں کرنا، ان کے ساتھ زندگی صحیح گزاریے، جھوٹ، گالی اور غیبت اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں، ہر قسم کی برائی، بے حیائی، بچیے، مت کیجیے، اور بیوی شوہر کے جھگڑے مت کیجیے بچوں کے سامنے، تو ایسی، تو ایسا، تو میں گالی گلوچ سب کچھ ایک دم، تیرا باپ تیری ماں سب کر کے، تیرا خاندان ایسا، بچے دیکھ رہے کیا سی، اور ان کو بول رہے بدتمیزی نہیں کرنا، غلط بات نہیں کرنا، اور آپ ان کے سامنے پورا نمونہ پیش کر دیے، پوری ڈکشنری کھول کے رکھ دی ان کے سامنے۔ لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے جھگڑے اتنی بری طرح سے ہوتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، دو اعتبار سے، ایک تو وہ امورالٹی سیکھتے ہیں، بد اخلاقی سیکھتے ہیں، جھگڑے میں غصہ آئے تو کیسا کرنے کا، باپ سے سیکھتے کیسا توڑنے کا، ماں سے سیکھتے کیسا مروڑنے کا، سب سیکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کے دل میں حوصلہ کم ہو جاتا ہے، اپنا گھر اچھا نہیں ہے، اپنے امی ابا کے بیچ میں بہت نفرتیں ہیں، اپنی فیملی ایک دم بروکن ہے، تو ان کا مورائل کیا ہو جاتا ہے، ڈاؤن، ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ، کیونکہ اپنی فیملی ٹھیک نہیں ہے، امی ابا نفرت کرتے ایک دوسرے سے، زبردستی جی رہے، کیونکہ بولے ہوں، میرے ماں باپ غریب ہے کر کے نہیں جاتی، نہیں تو کبھی چلی جاتی، میں کھلا لے کے، میں بھی کبھی طلاق دے دیتا تجھ کو، کورٹ سے ڈرتا کر کے نہیں دے رہا ہوں، قانون بدل گیا، ورنہ کبھی کی چھوڑ دیتا تجھ کو، ڈر ہے میرے کو کیس کر دیں گی تو میرے خلاف کچھ بھی، پولیس پکڑ کے لے جائے گی مجھ کو، اس لیے نہیں دے رہا میں، اور دوں گا بھی نہیں تجھ کو، ستاؤں گا ایسے ہی۔ اب دیکھ رہے بچے، اچھا اتنا ڈینجر فیملی اپنی ہے، کرمنلز ہے اپنی فیملی میں ایک دم، بتائیے بچوں کی سوچ پہ کیا اثر پڑے گا۔ گھر کا ماحول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں اللہ تعالیٰ نرمی کو ڈال دیتا ہے، شفقت کو ڈال دیتا ہے، بیوی شوہر کا احترام کر رہی، شوہر بیوی کے ساتھ شفقت کا سلوک کر رہا ہے، احسان کا سلوک کر رہا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد کی فکر کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دینی بات کرتے ہیں، اور بچے دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو، بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور وہ دیندار بنتے ہیں۔ اب بیوی بچوں کو سکھا رہی، باپ کو ایسا کرنا ہے، تم میرے ہے، باپ کی سائڈ سے نہیں رہنے کا، اور باپ ہو رہا تم میری سائڈ سے کہ ماں کی سائڈ سے، باپ چاہیے کہ ماں چاہیے، اب یہ گھر کے اندر جو ہے اس طرح سے پارٹی بندی ہو رہی ہے، گویا کہ الیکشن قریب ہے، بتائیے بچوں پہ کیا اثر ہوگا۔ بچے بھی چالاک بن گئے، نہ ہم تمہارے نہ تمہارے، ہم دونوں کو یوٹیلائز کریں گے اپنے بینیفٹ کے لیے، باپ کے پاس باپ کی طرح ہوں گے، ماں کے پاس ماں کی طرح ہوں گے، باپ سے باپ کا فائدہ لیں گے، ماں سے ماں کا فائدہ لیں گے، بنے گی کسی کی بھی نہیں۔ اب چال بازی ان کو سکھا رہے، وہ آپ سے دو گنا چال باز بن جائیں گے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو، باپ کے سامنے ماں کی برائی اولاد کرے، بدتمیزی نہیں کرنا بالکل، ماں ہے نہ ہو تیری، میرے سامنے برائی کرتا ہے، میرے دل میں خرابی ڈالتا ہے، غلط۔ ماں باپ کے بارے میں بیٹی بول رہی، نہیں ایسا نہیں بولتے، وہ باپ ہے نا، اور ہم لوگ کیا الگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، نہیں ہم دونوں ایک ہیں۔ اب وہ فیملی ایک دم کیسی ہو جاتی ہے، ایک دم ٹھیٹ ہو جاتی ہے، ایک دم سیدھی۔
لیکن یہ کیسا ہے، ذرا جا کے دیکھ ابا کیا کر رہے ہیں بیٹے میرے کو بتا نا امی کو کس کا فون آتا. ہاں اب آپ پورے بچوں کو سپائے بنا رہے ہیں آپ. کیا ہوگا بچوں کی ذہنیت پر، کیا اثر پڑے گا بتائیے. کہ ہمارے گھر میں چور اچکے رہتے ہیں تو وہ خود چور اچکے بنیں گے، ان کو سب سکھا رہے آپ. بلکہ بڑی فیملیز میں دیکھ دیکھ چاچا کیا لائے کھانے کے لیے، جا کے دیکھ کیا اس کو کیا کر رہے بتا میرے کو جا کے. بچوں سے کام لیتے ہیں ہم، بچوں کو بگاڑتے ہیں ہم لوگ، غلط کام کراتے اور بولتے غلط کام کرنا نہیں. اتنا ہے بولنے کے لیے، کتنے بلنڈرز ہم لوگ کرتے ہیں. آج کے لیے میں سمجھتا اتنا کفایت ہے. بچوں کے سامنے آپ کا اسوہ غلط نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ختم. وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہم کو، اللہ کے نیک بندے دعا کیسی کرتے اللہ سے، ہم کو اور ہماری بیویوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری بیوی اور ہمارے بچوں میں ہم کو کیا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک دے. وہ اتنے نیک ہوں کہ ان کو دیکھ کے سکون ملے. لیکن صرف ان کا نہیں، ہمارا بھی. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقین کا امام بنا، ہم کو متقین کے لیے اسوہ بنا، ہم کو اتنا اچھا بنا کہ ہم کو دیکھ کے لوگ سدھریں. ہم کو بھی تو اچھا بننا پڑے گا، ہم کو بھی اچھا بننا پڑے گا. تو ہم خود اچھا بنیں تو ہماری اولاد بھی اچھی بنے گی. سب سے اچھی تقریر عمل ہے. خاموش تقریر جس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، چلانے والی تقریر کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا. خاموش تقریر عمل والی، اس کا ایفیکٹ زیادہ رہتا ہے. کیونکہ بچے دیکھتے زیادہ ہیں، سنتے کم. وہ ہر چیز کو دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ دیکھ کے جو سیکھیں گے وہ زیادہ پاورفل رہے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے متقی پرہیزگار نیک بنیں، آپ نیک بنیے، اپنے آپ بچوں پر اس کا اثر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی، اور یہ دکھ سب کا ہے اس دور کا بڑا دکھڑا ہے. ماں باپ بڑے پریشان ہیں اس وقت میں. جن کے بچے بڑے وہ اور زیادہ پریشان ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. کوئی بے پریشان نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہی ہے، دینداری، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا اور گھر والوں کو دینا. اور گھر کو، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کا گھر والوں کو دینی ماحول سے جوڑنا. آپ آئے، بیوی بچوں کو بھی لے کے آؤ پروگرامز کے اندر، دینی پروگرامز میں جائیے. اور کوئی جگہ نہیں ہے بننے کی، کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے. کتنا بھی آپ پکنک کے بھی جائیں گے، ذہن ٹھنڈا ہونے کے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. واپس آنے کے بعد وہی زندگی ہے، پھر وہ 4 دن کا کوما ہے. وہ بے ہوشی ہے، بس وہ ڈرگ کی طرح ہے. واپس سے پھر آنے کے بعد وہی زندگی ہے سڑی ہوئی. دین کے ذریعے زندگی جب صحیح ہوگی تو آپ جہاں ہیں وہاں پکنک ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ کا گھر خوشحال ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خوشی کے لیے کہیں جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں، ہم ہیں وہاں ہی خوش ہے. ایسی زندگی اگر ہو کہ آدمی کو گھر میں آئے تو سکون ملے، یہ گھر واقعی گھر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہم کو دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.